تو ہم تصوف کے بارے میں ہم نے پچھلی دفعہ اس کا بنیادی جو کانسیپٹ ہے اس کو سمجھ لیا تھا۔ آج ہم اس کے آگے بڑھیں گے، وحدت الوجود بھی سمجھیں گے، لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا کہ جو تصوف والوں کا پورا نظریہ ہے وہ کہاں سے انہوں نے لیا ہے۔ جیسے ہم کہیں گے کہ ہم نے اسلام، قرآن، سنت سے لیا ہے، یا ہم کہیں گے کہ ہم سائنس جو ہے وہ یونیورس کو اسٹڈی کر کے ڈسکور کرتے ہیں، تو تصوف کہاں سے آتا ہے؟ اس کا اس کا جاننا ضروری ہے، کیونکہ اگر یہ معلوم نہ ہو تو ہم بہت ساری چیزوں میں غلط فہمی کا شکار ہو جائیں گے کہ یہ کہاں سے لے رہے ہیں، یہ کیا بات ہے۔ تو اللہ تعالی مشہور صوفی ہیں، ان کے سے پوچھا گیا تصوف کے علم کے بارے میں، تو وہ کہتے ہیں کہ ثمرۃ للعمل والحال، یہ دو چیزوں کا پھل ہے، عمل کا اور حال کا۔ حال جو ہے یہ تصوف کے اندر اس کیفیت کو کہتے ہیں جو کسی وقت آپ کے اوپر طاری ہو جاتی ہے۔ مثلاً آپ کسی سٹینس میں چلے جاتے ہیں تو وہ حال ہے آپ کا۔ مثلاً جنون کی حالت ہے، یا عقل کی حالت ہے، یا خدا کے ساتھ ایک تعلق کی حالت ہے، یہ حال ہے جس کو یہاں بیان کیا جاتا ہے۔ عمل کا مطلب ان کے مراقبے ہیں، چلے ہیں، جو بھی ان کی ریاضتیں ہوتی ہیں وہ اب یہ دیکھیے کہ نبوت سے بالکل ڈفرینٹ چیز ہے۔ نبوت اللہ تعالیٰ بغیر کسی عمل کے، بغیر کسی حالت کے اپنی علم کی بنیاد پر چن لیتے ہیں کہ بھئی یہ آدمی ہے جس کو نبوت دینی چاہیے، لیکن یہاں پر عمل کر کے، اور دوسرا آپ کو آپ کی کیفیت اور حالت کا وہاں تک پہنچنا ہے۔ یہ سٹیجز جو بھی ہوتی ہیں وہ آگے مزید آپ پر واضح ہوں گی جب ہم تصوف کی توحید کی جب سٹیجز پڑھیں گے، تو اس کا مقصد یہی ہے کہ توحید میں آدمی جب ترقی کرتا ہے تو پھر وہ اس جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں پہ خدا کے ساتھ اس کا ایک تعلق براہ راست بن جاتا ہے۔ اور آپ یوں کہہ لیجئے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دل اتنا صاف ہو جاتا ہے کہ خدا اس میں حلول کر جاتا ہے، اور بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ آدمی اتنا لطیف ہو جاتا ہے کہ خدا کی ذات میں جا کے مل جاتا ہے۔ تو یہ جو حال ہے یہ اس وقت پیدا ہوتا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ یہ جو تصوف کا علم ہے یہ دو چیزوں سے پیدا ہوتا ہے۔ آدمی کے جو اس نے ایفرٹس کی ہوتی ہیں اس راہ میں، مراقبے، میڈیٹیشنز ٹائپ چیزیں، اور جو عبادتیں کی ہوتی ہیں، جو ریاضتیں کی ہوتی ہیں، اور جو اس کا حال ہو، تو اس کا پھل ہے یہ حفظ اور کیلو کال کا نتیجہ نہیں ہے۔ حفظ کا مطلب ہے یاد کرنا، تو جیسے اسکول میں ہم ٹیچر پڑھا رہا ہوتا ہے، ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کو کیلو کال کہتے ہیں کہ اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے، امام شافعی کی رائے یہ، کیلو کال ہے۔ کیل کا مطلب ہے کہا گیا، کالا کا مطلب اس نے کہا، تو ہم کیلو کال کریں، یہ بات کہی گئی ہے، یہ اس نے کہا جی، یہ اس نے کہا، یہ اس نے کہا۔ تو اس کا نتیجہ نہیں ہے، یعنی مدرسے میں پڑھنے کا، اسکول جانے کا نتیجہ یہ نہیں ہے، بلکہ یہ بڑی جد و جہد سے حاصل ہوتا ہے، اور اس جد و جہد میں ایک کمال درجے کی حالت ہے جو ہمارے اوپر طاری ہوتی ہے۔ پھر کہتے ہیں یہ عینی مشاہدہ ہے۔ عینی مشاہدے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھے، عین کا مطلب آنکھ ہے، مشاہدے کا مطلب آبزرویشن ہے۔ تو آنکھوں سے آبزرو کرنے جیسا ہی یہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے آپ نے مجھے بتایا کہ بغداد ایک شہر ہے، بڑا زرخیز تھا، اس میں یہ تھا، اس میں وہ تھا، میں نے تو کچھ نہیں، بس آپ نے جو بتا دیا یہ کیلو کال ہوگی۔ البیرونی نے لکھا ہے کہ بغداد ایسا تھا، ابن بطوطہ نے لکھا ہے بغداد ایسا تھا، اور جناب واسکو ڈے گاما نے لکھا ہے کہ بغداد ایسا تھا۔ بس یہ میں نے دیکھا نہیں ہے، لیکن میں وہاں جا کر دیکھ لوں تو یہ عینی مشاہدہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جو تصوف میں چیزیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں وہ عینی مشاہدہ ہے، سنی سنائی بات نہیں ہے۔ جو کیلو کال ہوتی ہے وہ سنی سنائی بات ہوتی ہے، جیسے میں نے ابھی بغداد کی مثال دی۔ یہ دنیا کے بھیدوں میں سے جو رٹنے سے نہیں سیکھا جاتا، تو یہ دنیا کے بھیدوں میں سے ہے، رازوں میں سے ہے، سیکرٹس میں سے ہے۔ یہ رٹنے رٹانے سے، یاد کرنے کرانے سے نہیں ہوتا، یہ لدنی علم ہے، من لدن کا، اللہ نے اپنی طرف سے دیا ہوا ہے، یہ اکتسابی نہیں ہے، یہ سر آپ کا بات بہت کم ہے۔ یہ سیکھا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ دراصل
ہم نے آبزرو کیا ہے، خود دیکھا ہے، خدا کی طرف سے ہمیں عطا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ جو علم ہے یہ ہم نے کسی اسکول سے، ٹیچر سے، ایسا نہیں ہے کہ ہم نے وہاں سے سیکھا ہو۔ تو یہ تصوف کے جو سورس ہے وہ یہ ہے، یعنی ان کا سارا جو بھی تصور وحدت الوجود کا ہوگا، جو بھی اس اللہ کی دنیا کے بارے میں باتیں ہوں گی، یا یہ بتائیں گے آپ کو کہ ایسا ایسا کرنے سے ایسا ہوتا ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ہماری اپنی 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 آبزرویشن ہے، کسی سے ہم نے سیکھا نہیں ہے، یہ لدنی علم ہے، خدا نے اپنی طرف سے ہمیں عطا کیا ہے، یہ ہم نے کوئی سیکھا نہیں ہے کہیں اسکول میں بیٹھ کر یا مدرسے میں بیٹھ کر۔ تو یہ بہت اہم بات ہے جس کا تصوف کے بارے میں جاننا ضروری ہے، کیونکہ یہ آگے چل کر جب ہم اپنے دین کے بارے میں پوچھیں گے تو دین کا جو ہے وہ ماخذ کیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے جب فقہ کی بات کہی تھی، انہوں نے ایک یعنی ڈفرینس آف اوپینین میں، اب مثلا امام شافعی یہ بات کہہ رہے ہیں، امام ابو حنیفہ دوسری بات کہہ رہے ہیں، تو میں اس کو مانوں یا اس کو مانوں؟ یہ بھی امام بڑے ہیں، یہ بھی بڑے امام ہیں، دونوں میں بس تھوڑا ہی فرق ہے۔ اگر کوئی شافعی ان کو امام اعظم کہتے ہیں، حنفی ان کو امام اعظم کہتے ہیں، لیکن دونوں کی اوپینین ایک ہی آیت کے بارے میں مختلف ہے۔ اب میں کس کے پاس جاؤں؟ تو ہمارے ہاں جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ایک راستہ یہ اپنایا گیا کہ اللہ کے نیک بندے جس بات پر متفق ہو جائیں وہ بات درست ہے، تو اس کو ہم نے اجماع کا نام دیا تھا۔ ایک گروہ نے کہا کہ جناب امام معصوم بات کہہ دے گا تو وہ درست ہوگی۔ صوفیہ نے کہا کہ ہم عینی مشاہدے سے بات کرتے ہیں، یعنی اس کو کشف کہہ لیجئے، اس کو الہام کہہ لیجئے۔ یہ ایک الگ راستہ ہے جس میں ساری امت ایک طرف کھڑی رہے، قرآن ایک طرف کھڑا رہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہم نے خود آبزرو کیا ہے، یہ ہمارا خدا کی طرف سے عطا کردہ علم ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ سورس ہے تصوف کے، جتنا بھی تصوف میں یعنی ابن عربی کی کتاب فصوص ہو یا فتوحات مکیہ ہو، وہ ساری کی ساری اسی علم پر مبنی ہے، یہیں سے انہوں نے سیکھا ہے۔ تو اب اگلے ٹاپک پہ چلتے ہیں، وحدت الوجود۔ وحدت کا مطلب ہے یونٹی، ایک ہونا، اور وجود کا مطلب ہے بینگ۔ تو وحدت الوجود کا مطلب ہے بینگ کا ایک ہونا، یعنی جو کچھ بھی دنیا میں بینگ کے نام سے موجود ہے وہ سارے کا سارا اصل میں ایک ہے، ون ہے۔ اس کو پروٹائنس کے الفاظ میں دا ون کہا جاتا ہے، کیپٹل او کے ساتھ۔ یہ جو دون ہے یہ پلوٹائنس کا نظریہ تھا، میں ابھی اس پہ بات کرتا ہوں۔ تو ہمارے تصوف میں جو وحدت الوجود ہے وہ وہاں سے آیا ہے جس پر ہم بات کر چکے ہیں، لیکن اس کا مطلب کیا؟ اب اسلامی دنیا میں وحدت الوجود یا تصوف وحدت الوجود کا کیا؟ وحدت الوجود ایک صوفیانہ عقیدہ ہے، یعنی یہ قرآن میں نہیں ہے، کہیں علماء کے پاس نہیں ہے، فلسفیوں کے پاس نہیں ہے، بلکہ یہ ایک صوفیانہ عقیدہ، یعنی نہ یہ فلسفی ہے نہ یہ ریلیجن ہے، بلکہ مسٹک ایک تصور ہے، عقیدہ ہے، جس کی روح سے جو کچھ اس دنیا میں نظر آتا ہے وہ ذات بہت ہی کی مختلف شکلیں ہیں، یعنی جو کچھ اس دنیا میں نظر آتا ہے، یہ اینٹ روڑا پتھر، یہ زمین آسمان، یہ چاند ستارے، یہ انسان، یہ حیوانات، وہ سارے کے سارے ذات بہت ہی کی مختلف شکلیں ہیں۔ ذات بہت کا مطلب پیور ذات، پیور ذات کا مطلب ہے خدا تعالیٰ کی وہ ذات جس میں ابھی کوئی اور چیز نہیں ہے، صرف بینگ ہے، صرف ذات ہے۔ اس کا صرف پرسن تھا، اس میں کوئی ایٹریبیوٹس نہیں تھے، کوئی خوبیاں نہیں تھی، کچھ نہیں تھی۔ اس ذات نے ایمینیشنز کے ذریعے سے اس دنیا کو وجود بخشا ہے۔ ایمینیشن کا مطلب اومٹ کرنا ہے کسی ذات کے اندر سے، دراصل ایسا نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس انگریزی کا لفظ یہی ہے۔ تو اصل میں جو کہہ لیجئے کہ زوال ہے، تنزلات ہیں، جو آگے چل کر ہم کو سمجھیں گے، لیکن ابھی یہاں اتنی صرف بات سمجھ لیجئے کہ ذات کی مختلف شکلیں، اللہ ہی کی ذات کی مختلف شکلیں،
اللہ کہنا درست نہیں ہے کیونکہ وہ اس کو مانیں گے نہیں، وہ ذات بہت ہی کہیں گے یہاں پر۔ تو پیور خدا کی ذات جس میں ابھی کوئی ایٹریبیوٹس نہیں ہے، کوئی شکل صورت نہیں ہے، کوئی رنگ روپ نہیں ہے، کوئی صفات نہیں ہے، صرف ذات ہے، صرف ذات ہے۔ اس کی مختلف شکلیں، یعنی اینٹ روڑا پتھر، یوں سادہ سمجھ لیجئے کہ اسٹیل یا آئرن جو ہے اسی سے سپون بنا ہوا ہے، اسی سے نائف بنا ہوا ہے، اسی سے آپ کے لاک بنا ہوا ہے کمرے دروازے کا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آئرن سے بنی ہوئی ہیں۔ تو یہ پوری کی پوری کائنات ذات بہت کی مختلف شکلیں، یعنی ذات بہت ایک نعوذ باللہ من ذالک میٹیریل ہے جس میٹیریل نے یہ ساری یونیورس کی شکل اختیار کر لی اور اسی کے وجود کا حصہ ہے، یعنی اس ذات بہت ہی کا ایک حصہ، ایک پارٹ ہے۔ قرآن نے اس کو ایڈریس کیا ہے کہ کچھ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی جز بنا رہے ہیں کچھ لوگوں کو، یہ اللہ کے وجود کا ایک حصہ ہے۔ ان سے ان کی مراد یہ ہے کہ ذات کے سوا دراصل کوئی موجود نہیں ہے تو جب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری یونیورس ذات الہی کا حصہ ہے، تو کہنے کا مطلب ان کا کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اور کچھ موجود ہی نہیں ہے، اصل بینگ وہی ہے۔ تو جو چیز موجود ہے وہ اللہ کی ذات ہے، تو پھر یہ موجود کیا ہے؟ یہ موجود صرف ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ خدا کی ذات کی مختلف فارمز ہیں، خدا کی ذات نے مختلف شکلیں اختیار کی۔ اب وحدت الوجود ظاہر ہے کہ قرآن کی روح سے ماننا بڑا مشکل ہے جیسا کہ میں نے سمپل فارم میں یہاں اس کو لکھا ہے، تو اس کو ماننا ناممکن ہے قرآن کے ہوتے ہوئے، یا عام آدمی کے لیے بھی اس کو ماننا بڑا مشکل ہے کہ یہ اینٹ روڑا پتھر یہ الگ سے کوئی موجود نہیں ہے، بس خدا کی ذات کا حصہ ہے۔ تو ایک اور نظریہ دیا کہ جو ذرا پلازیبل ہے ان لوگوں کے لیے جو قرآن کی طرف سے یا بائبل کی طرف سے دین کو اس کی روشنی میں چیزوں کو سمجھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ انسان ریاستوں کے ذریعے سے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اسے کائنات کی ہر چیز میں اللہ نظر آنے لگتا ہے، یعنی وہ آپ کو دیکھ کر اللہ دیکھ رہا ہے، وہ اینٹ روڑے پتھر کو دیکھ کر نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، وہ زمین آسمان کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، تو اس کو ہر چیز میں اللہ نظر آنا۔ اب یہ اعتراض کرنا ذرا مشکل ہو گیا ہے، لیکن اپنی حقیقت میں وہی بات ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یا وہ ہر چیز کو اللہ کی ذات کا جز سمجھنے لگتا ہے، یعنی وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ یہ اللہ ہے، لیکن کہتا ہے یہ اللہ کی ذات کا جز ہے، اس لیے کہ ذات کے سوا کوئی موجود ہی نہیں، کیونکہ اس کو بھی یہی معلوم ہے کہ اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں ہے۔ تو دراصل دونوں ایک ہی بات ہے، صرف پریزنٹیشن کا ایک فرق ہے۔ تو اس لیے جب باطنی آنکھ کھل جاتی ہے تو حقیقت کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اب باطنی آنکھ، باطنی تصور آپ نے یاد رکھا ہوگا، باطنی آنکھ جب کھل جاتی ہے، اندر کی اندرونی آنکھ جب کھل جاتی ہے، جو تصوف کی ریاضتوں سے، جس کو بھی ہم نے یہ صوفی اتار جو ہیں فرید الدین اتار، ان کے بات سے سمجھا کہ دراصل میرے اور آپ کے اندر ایک حالت پیدا ہو جاتی ہے اپنی جدوجہد سے، اپنے مشقوں سے، اپنے چلوں سے، اپنی ریاستوں سے، اپنے مراقبوں سے، کہ ہم پھر اندر کی آنکھ سے دنیا کو دیکھنے لگ جاتے ہیں تو جو اندر کی آنکھ جب دیکھتی ہے تو اس آبزرویشن ہوتی ہے، اندر کی آنکھ کی آبزرویشن ہوتی ہے، اور اس میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس مثلاً اگر ایک سائنسدان ہر چیز کو دیکھے سائنس کی نظر سے تو اس کو یہ ایٹمز کا مجموعہ نظر آئے گا، پروٹان اور الیکٹران اور نیوٹران کا مجموعہ نظر آئے گا۔ وہ اس کو اس طرح سے دیکھے، یعنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہا، وہ سائنس کی آنکھ سے جب دیکھے گا تو اس کو ایسے لگے گا کہ ساری یونیورس بس پارٹیکلز پارٹیکلز ہیں۔ اور اگر کوانٹم فزکس میں چلا جائے تو اس کو اور بھی حیرت زدہ ہو جاتا ہے کہ ان کی حقیقت کیا ہے، یہ کیوں مجھے کھڑی نظر آ رہی ہیں۔ تو کوانٹم فزکس میں یہ میٹر اس طرح سے بیہیو نہیں کرتا جس طرح سے مجھے سادہ فزیکل دنیا میں نظر آ رہا ہے۔ تو اس کے لیے وہ یہ کہے گا کہ بھئی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ پتہ نہیں ویو ہے یا یہ پارٹیکل ہے، دونوں طرح کا بیہیویئر اختیار کرتے ہیں یہ پارٹیکلز جو ہیں، لیکن بس فریب ہے آنکھوں کا کہ یہ چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں، حقیقت میں تو کچھ پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے۔ تو اب یہ جو سائنس کی نظر سے ایسا دیکھا یا تصوف کی نظر سے ایسا دیکھا، تو دونوں نے یہ بات کہی، ایک نے کہا کہ یہ دنیا میٹر ہے، پارٹیکلز ہیں، لیکن کوانٹم فزکس میں جا کر پتہ بھی نہیں چلتا کہ پارٹیکلز ہیں کہ ویوز ہیں، لیکن صوفی یہ کہے گا کہ تم پارٹیکلز تک رہ گئے ہو، ہم اس میں خدا دیکھ رہے ہیں، یہ خدا کی ذات ہی کے ذرات ہیں جو اس میں نظر آتے ہیں۔ تو یہ وہ
जगह है जहाँ पर ये बैठकर, अब देखिए कि इंसान की सोच खा वो साइंस के ज़रिए से आए या इधर से जाए, बिल्कुल सिमिलर होती है, क्योंकि इंसान का ज़हन की बनावट ऐसे बनी हुई है। वो एक तरह से सोचता है। तो मैं बिग को और वहदतुल वजूद को बहुत करीब देखता हूँ बाज़ पहलू से, और भी आगे चल के ज़रा बहसें आएँगी। अब जो जब दुनिया की हकीकत वहदतुल वजूद है, यानी या वहदतुल शहूद है, जो भी कह लीजिए, तो सिर्फ़ प्रेज़ेंटेशन का फ़र्क है, हकीकत में एक ही है। तो जब ऐसा है तो फिर मेरा असल मेरी असल मंज़िल क्या होगी? यानी मैं अल्लाह से अलग करके रखा गया हूँ। मेरी ये फ़ोन जो है जिस वज़ह से मैं चलता-फिरता हूँ, तो मेरी फिर जब लोहे को लॉग को पिघलाया जाएगा, नाइफ़ को पिघलाया जाएगा, स्पून को पिघलाया जाए तो क्या हो जाएगा? आयरन बन जाएगा। तो मेरा फ़ना होना क्या है? मेरा ख़त्म हो जाना क्या है? वो ये है कि मैं दोबारा ज़ात में मिल जाऊँ, दोबारा ज़ात बहत में शामिल हो जाऊँ। तो इसको बयान किया है शायर ने, गालिब ने, कि इशरत कतरा है दरिया में फ़ना हो जाना। कि कतरे की खुशी इसमें है, उसका मकाम लुत्फ़ ये है, या उसको लज़्ज़त इसमें हासिल होती है कि वो कतरा दरिया में फ़ना हो जाए। तो ये जो हम इंसान हैं, अब इनको भी यही काम करना है कि अपने असल समंदर में जो ज़ात बात है, उसमें जाकर दोबारा शामिल होना। तो फ़ना फ़िल्लाह या दोबारा ज़ात बात में ज़म होना, उसमें जाकर दोबारा उसमें शामिल, उसका हिस्सा बन जाना। ये हदफ हो गया। अब जब मैं और आप जुज़्व हैं एक चीज़ के, टूटे हुए हैं उससे। अब अगर आपको फ़ारसी शायरी से शग़फ़ हो तो मौलाना रूम की जो मसनवी है वो स्टार्ट यहीं से होती है कि बांसुरी जो है वो अपनी जुदाई का रोना रो रही है। बांसुरी में जब हम फूँक मारते हैं, वो कहता है कि ये फूँक मेरी फूँक की आवाज़ नहीं है, बल्कि जो इसके अंदर से वो एक लय सी निकलती है, एक आवाज़ सी निकलती है, वो दरअसल जुदाई का रोना है। उसको नेस्तान से निकाला गया, नेस्तान से निकाल कर बांसुरी बना दिया गया। अब वो उस जुदाई में रो रही है। तो तमाम इंसान, तमाम मखलूक़ात जुदाई की हालत में है खुदा से। इनको फ़ना होकर दोबारा खुदा में मिल जाना है। तो अब तरीक़त के मुताबिक रियाज़तें करना कि आदमी फ़ना फ़िल्लाह हो जाए। अब तसव्वुफ़ की, तरीक़त की सारी कोशिशें ये हैं कि हम दोबारा खुदा की ज़ात में मिल जाएँ। इसमें भी 2 मसलक बन गए सूफ़िया के यहाँ। एक मसलक जो अक्सरियत में है, वो फ़ना होना चाहता है, खुदा की ज़ात में दोबारा, यानी जैसे कतरा दरिया में जाकर शामिल हो जाएगा, उस तरह से होना चाहता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, मसलन अल्लामा इक़बाल, वो कहते हैं कि हिज्र में लज़्ज़त फ़राक़, कि मैं अलग रहना चाहता हूँ। अलग रहना चाहता हूँ क्योंकि इसी में लज़्ज़त है। फ़राक़ की, जुदाई की जो लज़्ज़त है, मैं वो खोना नहीं चाहता। तो ये वो इक़बाल के यहाँ इन्हिराफ़ है, और भी 2-1 सूफ़िया हैं, लेकिन इक़बाल नुमायाँ आदमी है इसमें, और पहले ग़ालिबन आदमी हैं। तो अब जो जब पूरी कायनात असल ज़ात का जुज़्व है, उससे अलग की गई है, जैसे बांसुरी बाँसों के खेत से, नेस्तान से अलग की गई, उस तरह से मैं और आप भी नेस्तान से अलग किए गए। इक़बाल ने बयान किया है, तू फूल को कह रहा है, लाला लाला फूल है, उसको कह रहा है तू शाख से क्यों फूटा? यानी तू उस शाख के अंदर से क्यों निकले? मैं शाख से क्यों टूटा? आप फ़र्क देखिएगा, वो कह रहे हैं लाला जो है, लाले का फूल वो शाख से जुदा नहीं हुआ, उसके ऊपर ऐसे खुल खिल गया है। और मैं शाख से क्यों टूटा? मैं खुदा की ज़ात से क्यों टूटा? एक जज़्बा-ए पैदाई, तुम्हारे अंदर सिर्फ पैदा होने का जज़्बा था। लाले के फूल को कह रहा है कि तुम्हारे अंदर सिर्फ पैदा होने का जज़्बा था। एक जज़्बा-ए यकताई, और मेरे यहाँ यकता होने का, अलग होकर खड़े होने का जज़्बा था। तो अब इक़बाल के यहाँ ये चीज़ बहुत नुमायाँ है कि वो यकताई को, अपने आप को अलग रखना चाहते हैं, और महशर में भी खुदा के साथ मिलना नहीं चाहते, बल्कि अलग बैठकर, इक़बाल ही का शेर है कि फ़ारिग तो ना बैठेगा महशर में जुनून मेरा, कि मेरा जो जुनून है अंदर का, ये महशर में फ़ारिग नहीं बैठेगा। या दामन यज़्दां चाक, या मेरा गिरेबान चाक, कि उस दिन मैं जुनून में आकर या अल्लाह का दामन पकड़ के उसको चाक कर दूँगा, या अल्लाह का दामन हाथ में नहीं आएगा तो मैं अपना गिरेबान चाक कर दूँगा। जुनून वहाँ भी, तो वो वहाँ भी अलग होना अपने आप को पसंद करते हैं, लेकिन ज़्यादा सूफ़िया फ़ना हो जाना पसंद करते हैं। वो समझते हैं कि कतरे का दरिया में मिल जाना ही उसकी अज़मत है।
کہاں ایک چھوٹا سا قطرہ اور کہاں ایک بے کنار دنیا میں داخل ہو جانا۔ تو کہتے ہیں کہ آدمی جو ریاستیں کرتا ہے، اب وہ عطار کی بات پھر یاد آنی چاہیے کہ وہ کہتے تھے عمل کیا ہے؟ طریقت کے مطابق ریاستیں کرنا۔ تو اس عمل سے دل اتنا شفاف ہو جاتا ہے ریاستوں کے ذریعے سے کہ خدا خانہ دل میں حلول کر جاتا ہے۔ یعنی خدا حلول کرنے کا مطلب ہے اس کے اندر انٹر ہو کر بیٹھ جانا۔ تو جیسے جن کے بارے میں ہمارے یہاں تصور ہے کہ جن داخل ہو گئے اس عورت کے اندر، جو بھی تصورات ہیں، تو اسی طرح سے خدا بھی حلول کر جاتے ہیں۔ یہ حلول کا عقیدہ ہم نے ہندوؤں سے لیا ہے۔ تو اسی عمل سے دل اتنا شفاف ہو جاتا ہے، اتنا کلیئر ہو جاتا ہے، اس کے اندر سے جو مٹیریل کی ڈینسٹی ہے وہ اتنی کم ہو جاتی ہے کہ روحانیت اس کی بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس روحانیت کی وجہ سے اس کے اندر پھر میٹر تو دیوار بنتا ہے نا۔ یہ دیوار کے آگ میں پار نہیں دیکھ سکتا، لیکن روح کے آر پار دیکھا جا سکتا ہے، وہ شفاف ہوتی ہے، اس میں پھر خدا حلول کر جاتا ہے۔ بعض صوفیہ کے ہاں اتحاد یا وحدت الوجود سے مراد اللہ کی ذات میں فنا ہو جانا۔ اب وہ بعض صوفیہ کہتے ہی یہی ہیں کہ ہم وحدت الوجود کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ میں نے اور آپ نے مرنے کے بعد، فنا ہونے کے بعد جب قیامت آئے گی تو ساری کائنات خدا کی ذات میں دوبارہ شامل ہو جائے گی اور باقی سب کچھ زیرو ہو جائے گا، صرف اللہ رہ جائیں گے۔ اب فنا کے 3 درجات ہیں۔ اب اس پروسیس میں جب وہ آدمی گزرتا ہے، ریاستیں کرتا ہے، تو فنا کی سٹیجز میں سے گزرتا ہے۔ اول یہ ہے کہ مناہی کو ترک کر دے۔ مناہی جن سے روکا گیا، حرام چیزوں سے، اور اوامر یعنی جن کا حکم دیا گیا ہے، مثلا شراب چھوڑ دے، نماز پڑھنے لگ جائے، اوامر کی تعمیل میں ڈوب جانا، اتنا ڈوب جانا کہ بس باقی سب کچھ فراموش ہو گیا، اس کے اندر فنا ہو گیا ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ عبادت کرتے کرتے اللہ کی ذات میں فنا ہو جانا، آدمی کو لگے کہ وہ خدا کی ذات میں داخل ہو گیا ہے، اس کی ذات میں شامل ہو گیا ہے۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو عین خدا سمجھنا۔ یہ خلاصہ ہے جو ایک عالم دین نے کیا ہے، اور اس لیے میں نے اس کا کوئی حوالہ نہیں دیا۔ یہ بات الوجود آپ انٹرنیٹ پہ لکھیں گے تو اس طرح کی بہت ساری تحریریں میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو کوئی علمی کتابوں کے پیچھے نہ لگاؤں، کیونکہ وہ عربی عبارتیں مشکل ہو جاتی ہیں۔ تو میں نے کوشش کی ہے کہ اردو میں جو چیزیں ہیں اور جو نیٹ پہ موجود ہوں، آپ کو کتابیں بھی خریدنا پڑیں، اس کا زیادہ میں نے یہاں تذکرہ کیا ہے۔ اب خدا تعالیٰ نے اس دنیا کو کیسے بنایا ہے؟ اپنی ذات، خدا کی ذات کس طرح سے تبدیل ہوئی ہے؟ ایمینیشن میں کوئی چیز وہاں سے نکلتی ہے، یہاں یہ مراد نہیں ہے، بلکہ ذات اوپر تھی، مثلا یہاں تھی، اس نے ڈینسٹی کی طرف نیچے زوال اختیار کیا، اور 6 سٹیجز، تنزلات، تنزل اردو میں استعمال ہوتا ہے، زوال اختیار کرنا، یعنی اوپر سے نیچے کی طرف آنا، یہ تنزل ہے، اور یہ تعرج ہے، اوپر کی طرف جانا۔ تو یہ تنزل ہوا ہے، خدا اپنی الوہیت سے درجہ بدرجہ نیچے آ کر کائنات میں تبدیل ہوئے۔ یہ 6 سٹیجز ہیں، 7 مراتب ہیں، لیکن زیادہ مشہور ٹرم جو ہے وہ تنزلات ستہ ہے۔ اب دیکھیے، پہلی جو ہم اس کو اردو ترتیب سے دیکھ رہے ہیں ٹیبل کو، پہلے کالم میں ہم مراتب الہیہ ہیں، یعنی ابھی ذات اللہ کی ذات الہی ہے، اس میں میٹر کی کوئی چیز نہیں آئی۔ یہ مراتب کونیہ ہیں، یعنی اب کون کائنات کو کہتے ہیں، تو اب کائنات کی کچھ چیزیں وجود میں آنے لگ گئی ہیں۔ اب ذات الہی الہ نہیں رہا، جیسے یہ زمین، آسمان، سورج، ستارے۔ اور تیسرا مرتبہ جو ہے جس میں اس کو اے کہہ لیں اور اس کو بی کہہ لیں، ان دونوں کا مجموعہ ہے یہ، یعنی اے پلس بی، ٹھیک ہے جی۔ تیسرے میں مرتبہ جامعہ ہے، یعنی ان دونوں کو اکٹھا کرنے والا ہے۔ اب جو الہی، جب تک اللہ تعالیٰ الہ رہے، معافی چاہتا ہوں یہ صرف تصوف بیان کر رہا ہوں، مجھے خدا کی توہین محسوس ہوتی ہے ایسا کہتے ہوئے، لیکن بہرحال تو ذات الہی جب تک الہ رہی، اس کی جو 3 سٹیجز ہیں وہ یہ ہیں، ان کو مرتبہ کہتے ہیں اور ان کو تنزل بھی کہتے ہیں۔ پہلی جو سٹیج ہے اس میں ذات ہے، یہ ذات بہت جو ہم نے لفظ پڑھا تھا، اس میں احدیت ہے، یعنی بس وہی ہے، اور کچھ بھی تصور نہیں ہے، کچھ بھی، نہ کوئی خیال ہے، نہ کوئی صفات ہے، نہ کوئی خدا کے اندر کوئی خیالات ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ حالت جو ہے یہ بالکل غیب میں ہے، ہمیں کچھ ظاہر نہیں ہے دنیا پر، بس غیب ہی غیب ہے۔ تو یہ ذات اپنی ذات کے اندر ہی ہے بس۔
सेकंड जो मर्तबा है, और तनज़्ज़ुल भी सेकंड है, यानी यहाँ पे पहले ये आ गई थी, अब दूसरे नीचे स्टेज पे आ गए हम, तनज़्ज़ुल अव्वल। यहाँ ज़ात चूँकि मर्तबे 7 हैं, तो मर्तबा ऊला यहाँ हो गया, यहाँ पे कोई तब्दीली नहीं है। ज़ात अपनी खालिस शक्ल में, ज़ात बहत की शक्ल में मौजूद है, ठीक है? अब पहला तनज़्ज़ुल हुआ है। पहले तनज़्ज़ुल में वहदत आई। वहदत दरअसल स्टेज है जो इन 2 स्टेजों को मिलाती है। यानी अभी उलूहियत भी है और कायनात की तरफ जाने के कुछ तसव्वुरात भी, कुछ चीज़ें पैदा हो गई हैं। इसको इन्होंने हकीकत मुहम्मदिया कहा है। ये प्लोटाइनस के यहाँ ऐसा नहीं है। असल में प्लोटाइनस के यहाँ सिर्फ 2 ही स्टेजेस हैं, लेकिन इनके यहाँ 6 स्टेजेस हैं, जो तब्दीली की हैं। तो पहले मर्तबे में ज़ात है, कोई तब्दीली नहीं है। इसमें कोई सिफ़ात भी नहीं, कुछ भी नहीं है। इसमें फिर अब वहदत, यानी अलूही सिफ़ात ने कुछ मादे की तरफ, मैटर की तरफ ट्रैवल करना शुरू किया, लेकिन अभी इलाही है, मैटर नहीं बना है। ठीक है? अब वहदियत आ गई है। तीसरा जो अ, मर्तबा है, सेकंड, अ, अब ये थर्ड, सेकंड गलत हो गया। ये तो पहली ज़ात थी, अब दूसरे पे आ गए हम, सानी तनज़्ज़ुल पे आ गए, वहदियत है। वहदियत में अब शऊर है कि मैं एक हूँ, लेकिन कुछ दूसरे ख़यालात हैं, कुछ एट्रिब्यूट्स हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें आनी शुरू हो गई हैं। और ये अयान साब्ता, यानी खुदा के ख़याल में कुछ चीज़ें वजूद में आ गई, खुदा के ख़याल में। अभी ख़याल से बाहर मैटर की फ़ॉर्म में कुछ नहीं आया। तो ये ज़ात इलाही के 3 स्टेजेस हैं। यानी ज़ात इलाही ने अपने आप को 3 स्टेजेस से गुज़ार कर अहदियत, वहदत और वहदियत में यहाँ पे आ गए कि पहले हकीकत मुहम्मदिया बनी, यानी जिसकी वजह से तसव्वुफ़ में ये माना जाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कायनात बनी है। तो सबसे पहले जो चीज़ बनी वो हकीकत मुहम्मदी है, तसव्वुफ़ के मुताबिक, कुरान के मुताबिक नहीं। और उसके बाद फिर हकीकत मुहम्मदिया ने अपने आप को तब्दील किया है अयान साब्ता में, यानी उन ख़यालात में जो खुदा के यहाँ मुहकम हैं, वाज़ेह हैं, जो खुदा के ख़याल ही में हैं। उसके बाद रूह बनी है। अब देखिए कि इलाह से करीब तर चीज़ क्या हो सकती है? जो मैटर भी ना हो, और लेकिन बहरहाल मैटर की दुनिया में आ सकती हो, वो रूह बनी है। ये तनज़्ज़ुल थर्ड है, यहाँ पे हम आ गए, ठीक है? और इसमें रूह बन गई है। रूह का मतलब है कि गैर मादी चीज़, लेकिन खुद उलूही सिफ़ात है, लेकिन मैटर के साथ कनेक्शन रख सकती है। उसके बाद तनज़्ज़ुल राबे आ गया है, हम यहाँ पे आ गए हैं, और अब ये मिसाल, ये फ़ॉर्म्स बन गई। अभी भी मैटर की शक्ल में नहीं, बल्कि यूँ समझिए कि जो प्लेटो का फॉर्म्स का तस्वुर है, वही है यहाँ पर। उसमें ये है कि खुदा ने, रूहों ने, या खुदा की उस ज़ात ने प्योर घोड़े की शक्ल इख्तियार कर ली, जिसमें कोई ऐब नहीं है। परफेक्ट घोड़ा, परफेक्ट गधा, परफेक्ट सन, परफेक्ट इंसान, उसकी शक्लें इख्तियार। यानी यूँ समझ लीजिए कि एक फैक्ट्री में हमें एक डाई बनानी है, तो हमने परफेक्ट डाई बना के रख दी, तो ये डाइज़ बन गई सारी, ठीक है जी। उसके बाद जिस्म आ गया है। अब इस रूह को इस मिसाल के मुताबिक ढाल कर जिस्म में तब्दील कर दिया गया है। यानी मैं और आप, ये जो जिस्म है हमारा, ये बन गया है, सूरज का जिस्म बन गया है, चाँद, ज़मीन, सितारे सब बन गए। उसके बाद इंसान है। ये जो तीनों शक्लें हैं, इसमें सिर्फ़ मटेरियल की दुनिया है। अगरचे खुदा की ज़ात ही ने तब्दीली इख्तियार की है, लेकिन ये बहरहाल मटेरियल की दुनिया है। इंसान के अंदर फिर दोनों चीज़ें जमा हो गई हैं। ये छठा तनज़्ज़ुल है, जिसमें अलूही सिफ़ात भी हैं और मैटर की सिफ़ात। मेरी आपकी जो रूह है, वो नफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही से इन्होंने आइडिया लिया कि वो खुदा की अपनी ज़ात है, जो हमारे अंदर इंसर्ट कर दी गई, उस फूँक के ज़रिए से, उस ब्लो के ज़रिए से। तो ये तनज़्ज़ुलात सित्ता हैं, इससे हमारी कायनात वजूद में आई है, और इस कायनात में सबसे एंड पे जो चीज़ बनी है, वो इंसान है। और इंसान जो है, वो दोनों का मजमूआ है। यानी ये सबसे कमाल है, बना सबसे एंड पे है, लेकिन इस एतबार से ये कमाल पे है कि इसके अंदर दोनों चीज़ें मौजूद हैं। यानी ज़ात इलाही के भी सिफ़ात मौजूद हैं, और कायनात के सिफ़ात भी मौजूद हैं। तो अब ये सारी की सारी मटेरियल दुनिया है, लेकिन इसमें ज़ात इलाही किसी न किसी तरह से मौजूद है, और इंसान में अपनी वाज़ेह शक्ल में नफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही वाला जो तसव्वुर है, कि अल्लाह ने अपनी, कहा कि मैंने अपनी रूह उसके अंदर फूँक दी। अब खुदा की रूह उसमें इंसान में आ गई है, इस वजह से इसको
تصوف میں مانا گیا. اس آیت کا مطلب بالکل اور ہے لیکن ہمارا تصوف میں یہی مانا ہے. اب یہ کچھ اشعار ہیں جو وحدت الوجود کو بیان کرتے ہیں. اس میں یہ مولوی محمد جان دربار محمدیہ گڑھی شریف کے پیر ہیں، ان کا شعر ہے: گر محمد نے محمد کو خدا مان لیا، گر محمد نے محمد کو خدا مان لیا، پھر تو سمجھو کہ مسلمان ہیں دغا باز نہیں. یعنی محمد کو خدا ماننا ضروری ہے. اگر محمد نے محمد کو خدا مان لیا. اب اس میں بہت خوبصورتی ہے. محمد سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مراد لے سکتے ہیں، اور محمد سے مراد کوئی آپ بھی جس کا نام محمد ہو. اگر محمد نے یہاں ساجد رکھ دیجئے، اگر ساجد نے ساجد کو خدا مان لیا تو سمجھو کہ مسلمان. اب چونکہ یہ کہنا درست نہیں ہے کہ ساجد کو خدا، محمد کو خدا ماننا ذرا آسان ہے، کیونکہ حقیقت محمدیہ جو ہم پڑھ چکے ہیں اس میں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پھر یہ شعر جو ہے یہ آسان ہو جاتا ہے. حقیقت میں کیا ہے؟ محمد سے مراد کوئی بھی ہے اور ان کا اپنا نام محمد ہی ہے. تو محمد نے، اس صوفی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا مان لیا، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے. محمد نے یعنی مولوی محمد نے مولوی محمد کو خدا مان لیا، تب بھی ٹھیک ہے. دونوں مطلب ہے. تو یہ اس میں محمد کے لفظ کی یہ بہت خوبی ہے. یعنی ایک طرف عام مسلمان محمد ہو سکتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہو سکتے ہیں. دوسری طرف مولوی محمد جار صاحب ہیں، وہ خود محمد ہیں، تو اس لیے انہوں نے اس طرح سے خوبی سے بہت اچھا یعنی شاعرانہ جو چیز ہے اس میں ڈال دی. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ صیاد شکاری آپ حلقۂ دام ستم بھی آپ، صیاد بھی آپ، خود آپ یہاں خود کے معنی میں ہے. حلقۂ دام جو نیٹ کی وہ بنے ہوتے ہیں، کیا انہیں کہتے ہیں، بڑا سا لفظ ہے، اس کو حلقہ کہتے ہیں. نیٹ کے اندر جو جالیاں سی بنی ہوتی ہیں، میش میش میرا خیال ہے. تو حلقۂ دام ستم، تو دام کے یعنی جال کے یہ میشز جو ہیں یہ بھی ان کا جو ان کی وجہ سے جو ستم ڈھاتا ہے شکاری پر، وہ بھی آپ خود ہی. بام حرم بھی، پرندہ جس بنیرے پر بیٹھا ہوتا ہے دیوار پر منڈیر پر، وہ بھی آپ. طائر بام حرم بھی آپ. تو اس منڈیر پر حرم کے گھر کے منڈیر پر بیٹھا ہوا پرندہ بھی آپ. تو یعنی شکاری بھی خود ہی، جال بھی خود ہی، اور وہ منڈیر بھی خود ہی جس پر پرندہ بیٹھا ہوا ہے، اور جو پرندہ خود ہی. تو ایک ہی ذات نے یہ ساری شکلیں اختیار کر رکھی. شکاری بھی، شکار ہونے والا پرندہ بھی، منڈیر بھی، اور نیٹ بھی جس کے ذریعے سے اس کو پکڑا جا رہا ہے. تو یہ اب دیکھیے کہ کس طرح سے وحدت الوجود کو بیان کیا گیا ہے. غالب کہتے ہیں کہ ہر چند ہر ایک شے میں تو ہے، یعنی جو بھی چیز دیکھیں اس میں تو ہے، پر تجھ سی کوئی شے نہیں ہے، لیکن آپ جیسی کوئی چیز بھی نہیں ہے. یہاں پہ تصوف ہے، یہاں پہ قرآن ہے. قرآن کہتا ہے کہ اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے. ہر چند ہر ایک شے میں تو ہے، اے اللہ ہر چیز میں تو ہے، پر تجھ سی کوئی شے نہیں ہے، کوئی چیز لیکن آپ جیسی نہیں ہے. ہاں کھائیو مت فریب ہستی، اس ہستی مطلب کائنات، اس کائنات سے فریب نہ کھانا. ہر چند کہیں کہ ہے نہیں، اس دنیا سے فریب مت کھانا. اگر کوئی کہتا ہے کہ جی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نہیں ہے. ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے. تو اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بکثرت سے ملیں گے آپ کو. جب آپ نے وحدت الوجود سمجھ لیا تو آپ کو ہر شاعر کے ہاں مل جائیں گے، لیکن میں نے وہ جس میں بہت نمایاں ہے. اب دیکھیے غالبی کہتے ہیں اصل شہود و شاہد و مشہود ایک. شہود دیکھنا، آبزرویشن، شاہد دیکھنے والا، مشہود جس کو آبزرو کیا جا رہا ہے. تو آبزرور، آبزرو اور آبزرویشن تینوں ایک ہی. اصل شہود و شاہد و مشہود ایک. دیکھنے کا عمل، دیکھنے والا، جس کو دیکھا جا رہا ہے وہ ایک ہی ہے. حیران ہوں پھر مشاہدہ ہے کس حساب میں. اب پوچھ رہا ہوں کہ یہ آبزرویشن ہو کیا رہی ہے، یہ کیا کہوں میں اس کو، کس حساب میں، اس کو کیا میننگ دوں. کوئی میننگ نہیں اس کے. تو دیکھنے والا بھی وہی، دیکھا جا رہا ہے وہی، اور جو پروسیس ہے دیکھنے کا وہ بھی وہی.
پھر کہتا ہے غالب ہے غیب غیب، غیب غیب ہے جس کو سمجھتے ہیں ہم شہود، جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ آبزرویبل چیزیں ہیں، وہ اصل میں غیب ہے۔ اے خواب میں ہنوز جو جاگے ہیں خواب میں، تو جتنے لوگ جاگتے ہیں نا، مثلا میں اس وقت آپ بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں، ہم جاگے ہوئے لگ رہے ہیں، لیکن کہتے ہیں یہ اللہ کی خواب میں جاگے ہوئے ہیں۔ یہ ایسا نہیں کہ حقیقت میں جاگے ہوئے ہیں، نہیں، ہیں خواب میں ہنوز، اللہ کی خواب کے اندر ہیں ہنوز ابھی تک، ہیں خواب میں ہنوز یعنی ابھی تک خواب میں، جو جاگے ہیں خواب میں۔ تو آدمی جو خواب میں جاگتا ہے، تو دراصل خواب میں جاگا ہوتا ہے، وہ خواب ہی میں ہوتا ہے، جاگا نہیں ہوا ہوتا۔ تو ہم دراصل خدا کے خیال میں، تو ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ اللہ تعالیٰ اس خیال کیے بیٹھے ہیں کہ آج تصوف کی یہ کلاس آن لائن ہو رہی ہے، اس میں کچھ کردار ادھر سوچے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو سن رہے ہیں، اور ایک کردار ادھر سوچا ہو جو بول رہا ہے۔ تو یہ اللہ کے خیال میں، اللہ تعالیٰ نے خیال کیا تو میں اور آپ اس میں خیال میں پیدا ہوئے ہیں، اور خیال ہی خیال میں اللہ کے باتیں کر رہے ہیں۔ اب چونکہ غالب جس زمانے کا شاعر ہے وہ امپیریسزم کا دور ہے، میٹر ہی میٹر چھایا ہوا ہے، سائنس آ گئی ہوئی تھی اور پتہ نہیں کیا کچھ تصورات بن گئے تھے۔ اب اس نے اس تصور پر سوال اٹھایا ہے، جبکہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ خدا کیا ہے؟ یعنی اگر یہ کائنات موجود نہیں ہے، جیسے تصوف والے کہہ رہے ہیں کہ بس اصل میں خدا ہی ہے، پھر یہ ہنگامہ خدا کیا ہے؟ یہ پری چہرہ لوگ کیسے ہیں؟ یہ خوبصورت چہروں والے لوگ کیسے ہیں؟ غمزہ و اشوا و ادا کیا ہے؟ یہ میک اپ کیا ہے؟ یہ ناز نخرے کیا ہے؟ غمزہ سرخی پاؤڈر کو کہتے ہیں، اور اشوا نخروں کو جو انداز ہوتے ہیں۔ تو غمزہ و اشوا و ادا کیا ہے؟ تو یہ پھر کیا ہے؟ میرا دل کیوں ریچھتا ہے ان چہروں پر، اور میرے اندر یہ غمزہ اور رشوہ کیوں اثر انداز ہوتا ہے؟ اگر کچھ موجود ہی نہیں ہے تو پھر اس کے اثرات کیوں ہیں؟ یہ خوبصورتی کیا ہے؟ یہ ہنگامہ کیا ہو رہا ہے؟ لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، جنگیں ہو رہی ہیں، لوگ مر رہے ہیں، سبزہ و گل کہاں سے آئے؟ یہ سبزہ اور یہ پھول، یہ پودے پودے یہ کہاں سے آئے ہیں؟ ابر کیا چیز ہے؟ یہ بادل کیا چیز ہے؟ ہوا کیا ہے؟ یہ ہوا کیا چیز ہے؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ جبکہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ خدا کیا ہے؟ تو اب یہاں اس نے دور جدید کا سب سے اہم سوال تصوف سے پوچھا ہے۔ اس کے اوپر جدید جو صوفیہ ہیں وہ کہتے ہیں یہ بچوں والا مضمون ہے، حالانکہ یہ چیلنج کرنے والا مضمون ہے، بچوں والا مضمون نہیں ہے۔ غالب اگرچہ تصوف کی روح سے دیکھیں تو بچوں والا مضمون ہے، لیکن سائنس کی روح سے دیکھیں تو یہ کنکریٹ سوالات ہیں۔ ہستی کے مت فریب میں آ جائیو اسد، ہستی کائنات ہونا، ہستی کا مطلب ہے اصل میں ہونا، ہونے کے مت فریب میں آ جانا اسد، عالم تمام حلقہ دام خیال ہے، یہ کائنات ساری کی ساری خیال کے نیٹ کا ایک حلقہ ہے، اس کی ایک میش ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ ابن عربی کہتے ہیں الرب حق، اللہ بھی سچا ہے، موجود ہے، والعبد حق، اور بندہ بھی حق ہے، وہ بھی موجود ہے، یعنی خدا بھی موجود ہے، ہم بھی موجود ہیں۔ یا لیت شعری، میری عقل کا کیا میں کروں، من المکلف، دین کی ذمہ داری کس پر ڈالی گئی؟ ٹھیک ہے، یعنی جب اللہ بھی حق ہے، بندہ بھی حق ہے، تو مکلف کون ہوگا؟ حق کو سادہ لفظوں میں سمجھ لیجئے، جو اس نے ایک طریقے سے لفظ بولا ہے ابن عربی نے، اللہ بندہ بھی رب ہے، اللہ بھی رب ہے، تو پھر دونوں رب ہوئے تو مکلف کون ہو سکتا ہے؟ کس کو شریعت کی ذمہ داری ڈالی گئی؟ شریعت دینے والا کون ہے؟ شریعت کی ذمہ داری اٹھانے والا کون ہے؟ سوال پیدا ہو جاتا ہے وحدت الوجود میں۔ اب یہ مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ اتنا معروف ہے۔ یہ صوفی شاہ نیاز ایک ہمارے کوئی 1170-73 میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ بڑے صوفی ہیں، اچھے شاعر ہیں، مصطفی کے استاد ہیں۔ انہوں نے ایک غزل کہی تھی، تو میں نے اپنے ان کے دیوان میں پڑھی تھی، تو ایک دن یونیورسٹی میں ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ یہ گا رہا ہے، تو میں نے اسے کہا کہ تمہارے گھرانے میں کوئی صوفی گھرانہ ہے؟ اس نے کہا نہیں جی، یہ تو گیت ہے کوئی میں گا رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ یہ کسی نے گایا ہوا ہے۔ بہرحال یہ اس میں اس نے وہاں تو ہم نے ایک دو دو شعر دیکھے، اس نے پوری ایک غزل میں تصوف کے وحدت الوجود کو بیان کیا ہے۔ یار کو ڈیفائن نہ کریں، لیکن اصل میں مطلب خدا ہے۔ جا بجا ہم نے یار کو، ہم نے جا بجا دیکھا، جگہ جگہ دیکھا،
जहाँ होना चाहिए वहाँ भी, जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ भी। कहीं ज़ाहिर, कहीं नज़र आता हुआ, जैसे कायनात नज़र आ रही है, कहीं छुपा देखा जैसे खुदा नज़र नहीं आता। तो कहीं ज़ाहिर देखा है, कहीं छुपा देखा है, कहीं मुमकिन हुआ, कहीं वाजिब। ये इल्म कलाम की इस्तिलाह है। मुमकिन, वाजिब वो चीज़ें हैं जो नेसेसरी बीइंग है, और मुमकिन वो चीज़ें होती हैं जो पैदा की गई हैं। इसको हादिस भी कहते हैं। इस कॉन्टेंजेंट जितनी चीज़ें हैं, कहीं मुमकिन हुआ, कहीं वाजिब, कहीं अल्लाह ताला नेसेसरी बीइंग के तौर पर हुए, कहीं मेरे आपकी शक्ल में हुए, कहीं फ़ानी। अब जो मुमकिन है वो फ़ानी होता है, और जो वाजिब है वो हमेशा रहता है। कहीं फ़ानी, कहीं बका देखा, यानी दायमी तौर पर देखा, उसको फ़ना नहीं है। कहीं मुमकिन हुआ, कहीं वाजिब, कहीं नेसेसरी बीइंग और कहीं बाद में पैदा होने वाली, यानी जिसका कोई बिगिनिंग भी होती है, एंड भी होता है। और वाजिब वो होता है जिसका कोई बिगिनिंग ना हो, कोई एंड ना हो। कहीं मुमकिन हुआ, कहीं वाजिब, कहीं फ़ानी, कहीं बका देखा, कहीं बोला बला वो कह के अलस्त अलस्तु रब्बिकुम में आगे इंसानों का जवाब है बला। अल्लाह ने कहा कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो हमने कहा था जी बला, क्यों नहीं, आप हमारे रब हैं। कहीं बोला, यानी वही जार मेरा जो है, वही बोला बला, क्यों नहीं, आप हमारे रब हैं। कह के अलस्त, खुद ही कहा था अलस्त अलस्तु बिरब्बिकुम, खुद ही बला कह दिया। कहीं बंदा, कहीं खुदा देखा। अब उसको मैंने अपने जार को कहीं बंदे की शक्ल में देखा, कहीं खुदा की शक्ल में देखा। कहीं बेगाना वश, कहीं नजर आएगा कि बेगानों जैसा है, वश जैसा। कहीं बेगाना वश नजर आया, कहीं सूरत से आशना देखा, कहीं लगेगा मेरा दोस्त है। कहीं वो बादशाह तख्त नशीं, कहीं वो बादशाहों की तरह तख्त पर बैठा हुआ देखा। कहीं कासा लिए गदा देखा, कहीं हाथ में वो मांगने वाला बर्तन लेकर मांगते हुए देखा। कहीं आबिद बना, कहीं इबादत करने वाला बना, कहीं जाहिद, कहीं मौलवी बना। कहीं रिंदों का पेशवा देखा, कहीं शराबियों का, एथीस्ट का लीडर देखा, पेशवा लीडर। कहीं रक्कास, कहीं नाचने वाला, कहीं मुतरिब, कहीं गाने वाला। कहीं वो साज बाजता देखा, और कहीं खुद इंस्ट्रूमेंट देखा, वो बज रहा है, बाजता बजता हुआ। कहीं वो दर लिबास माशूका, कहीं वो माशूक के लिबास में, यानी रूप में बरसरे नाज और अदा देखा, यानी बड़े नखरे करते हुए देखा। कहीं आशिक नयाज की सूरत, नयाज उनका नाम है, सूफी शाह नयाज का। कहीं न्याज जैसे आशिक की सूरत, सीना बिरिया और दिल जला देखा। बिरिया, बिरयानी से निकला वो लफ्ज़ है, भुने हुए गोश्त को कहते थे। सीना बिरिया यानी सीना भुना हुआ, और दिल जला हुआ देखा। तो आशिक बेचारा परेशान होता है, दिल जला होता है गम में, और जो माशूक होता है वो बड़ा नाज और अता के साथ होता है। अब देख लीजिए कि इसमें शायर ने किस तरह से अ, खुदा को यार कहकर एक ख़ास तरीके से बयान कर दिया है। और ये 2 शेर जो हैं, ये बिल्कुल वाज़ेह कर देते हैं कि आबिद, ज़ाहिद, रिंद, और यहाँ अलस्तु, और बंदा और खुदा सब एक है। अब ये जो अ, हमारा तसव्वुफ़ है, उसने पूरी दुनिया को अ, जो भी इसके अंदर मौजूद है, वो आपने शक्लें देख ली कि क्या-क्या हैं। यार है, फिर ज़ाहिर है, कहीं छुपा हुआ है, कहीं मुमकिन है, कहीं वाजिब है, कहीं फ़ानी है, कहीं बाकी है, कहीं अलस्तु कहने वाला है, कहीं बला कहने वाला है, कहीं बंदा है, कहीं खुदा है। जितनी भी कायनात में शक्लें हैं, उसने वो बता दी हैं। लेकिन चूँकि यहाँ इंसानों तक बात रही है, तो इसलिए लेकिन कायनात के मज़ाहिर में ये बस इतनी बात कही जा सकती है। तो अब ये तसव्वुफ़ है, इसका इनकार दौर जदीद में किया जा रहा है, क्योंकि दौर जदीद में पहली दफ़ा ये हुआ है कि इन इलाकों में, जिन इलाकों में हम रहते हैं, तसव्वुफ़ की जो इलाके हैं, वहाँ पर कुरान मजीद को खोल लिया गया है। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है। इस वजह से फिर ये बहसें जो हैं अब वो वापसी की तरफ, यानी इनकार भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग खुलकर बयान कर रहे हैं। आगे चलकर मैंने ये कुछ आपको रेफ़रेंस दिए हैं वेबसाइट्स के, इनके ऊपर ये मज़ामीन लिखे हुए पड़े हुए हैं। ये मेरे अल्फाज नहीं हैं, मैंने वहाँ से कॉपी पेस्ट किए हैं। इसको जब हम पढ़ेंगे तो अंदाज़ा होगा कि किस कदर तसव्वुफ़ पर बिल्कुल वाज़ेह दो टोक आज भी लिखा जा रहा है। लेकिन जिन लोगों को जदीद ज़हन का या कुरानी अ, बातों का सामना है, वो अब इससे वापस जा रहे हैं, इसको मानने से इनकार है। तौहीद के दर्जे भी
ختم ہو رہے ہیں، اور یہ وحدت الوجود بھی ایک اور رنگ اختیار کرتا چلا جا رہا ہے۔ خود کئی صوفیہ کہتے ہیں جی کہ یہ تو گمراہی ہے، ہم نہیں مانتے، لیکن ذرا سوال کر دیں تو وہ وحدت الوجود ہی کو مان رہے ہوتے ہیں۔ تو اب میں سوالات کے لیے حاضر ہوں، 40-45 منٹ ہو گئے ہیں، تو اللہ صاحب آپ سنبھال لیجیے۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ اچھا ہے، کچھ آج سوالات بھی جو آ گئے ہیں 4-5 آ گئے، میں اوپننگ میں کچھ ایک کامنٹ کر دوں۔ میرا اپنا جو پہلی دفعہ وحدت الوجود سے جو انکاؤنٹر ہوا تھا، میرا ایک دوست ہے جو قادری سلسلے کے اندر جو ہے وہ جڑ گیا تھا، اور مطلب کیا اس کو اپنے پیر سے جو ہے محبت ہو گئی تھی کہ جس کو میں بیان نہیں کر سکتا۔ تو اس نے مجھے پہلی دفعہ جو ہے وحدت الوجود کے بارے میں بتایا، اس کانسیپٹ کے بارے میں بتایا۔ اب میں اس میں ڈاکٹر اسرار کو جو ہے نا وہ دعا دیتا ہوں کہ ان کے دورہ قرآن کو سن کے جو ہے مجھے قرآن اتنا پتہ چل گیا تھا کہ جب اس نے پہلی دفعہ مجھے یہ بتایا تو میں نے کہا یہ تو ہو نہیں سکتا، یہ تو قرآن تو اس وحدت کی بات نہیں کرتا۔ تو میں نے آن دا سرفیس اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا، صرف اس بنیاد پہ کہ قرآن جو ہے اس وحدت کو سپورٹ نہیں کرتا۔ اور اس کے بعد وہ دن ہے، اور آج کے دن اس دوران بہت سارے اینگل سے میں نے وحدت الوجود کو سر پڑھا بھی ہے، اور دوسرے ایسے لوگوں سے یعنی تھوڑی بحث بھی ہوئی ہے، چاہے وہ فلسفے کی ہو، یعنی پیور ریزن کی سائڈ سے آپ اسے اپروچ کریں یا امپیریکل سائڈ سے اپروچ کریں۔ سائنس کی دنیا میں بھی دیکھیں گے تو آپ کو آئنسٹائن جو ہے وہ اسپینوزا کے خدا کو مانتا ہوا نظر آئے گا۔ تو کسی اینگل سے آپ اپروچ کریں، قرآن کو چھوڑ کے آپ وحدت الوجود پہ پہنچیں گے۔ اتنا یہ پاورفل آئیڈیا ہے کہ، اور اتنا سیڈکٹیو آئیڈیا ہے کہ یہ آپ کو ایسے بلیک ہول کی طرح اندر کھینچ لیتا ہے اور آپ نکل نہیں سکتے اس میں اتنا کمال ہے اس آئیڈیا کے اندر۔ تو یہ قرآن بس ایک دیوار کی طرح اس کے آگے کھڑا ہوا، ورنہ تو کچھ بھی نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں۔ یہ میرا اپنا ایک اوپینین ہے۔ صحیح بات ہے۔ ٹھیک ہے سر، تھینک یو ویری مچ۔ میں پہلا کوشچن لے لیتا ہوں عمار صاحب کا۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ جسٹ ایک تو چیزیں کلیریفائی کرنی ہے۔ ایک تو کیسے جو وحدت الوجود میں یقین رکھنے والے یہ جو صوفیاء ہیں، وہ سب سے پہلے تو جو خدا کی جو ایک اسکیم ہے جو ہم قرآن سے سمجھتے ہیں، جس کے اندر ایک جزا و سزا کا قانون ہے، اس کو پہلے کس طرح دیکھتے ہیں؟ مطلب جب قرآن بات کرتا ہے کہ نیک اعمال اور ان کے بدلے میں جنت ہے، اور اس کے جو برے اعمال کے بدلے میں جہنم ہے، اگر صرف خدا کی ذات ہے، اور یہی کچھ ہم ابھی تھوڑا سا اس کے اوپر ہی ٹچ کرتے ہوئے ہیں، تو پھر کیسے وہ جزا و سزا کا نفاذ ہوگا فرسٹلی؟ اور سیکنڈلی جو یہ بات ہے کہ الٹیمیٹلی صرف خدا کی ذات ہی رہ جائے گی، اس کی کچھ مقامات ہیں قرآن میں جس میں تھوڑی سی اس کی تائید ہوتی نظر آتی ہے کچھ پوائنٹ پہ۔ اوبویسلی پرابلی سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے، لیکن ایک دو کی بات ضرور ہے کہ پھر صرف تمہارے رب کی ذات رہ جائے گی، اور لائک زمین کے وارث اور سب چیزیں ختم ہو جائیں گی اور صرف خدا کی ذات رہ جائے گی۔ تو وہ کیسے، ہاؤ ڈز اٹ ریکنسائل جو ہمارا ایک مین تصور ہے کہ ابدی جنت اور ابدی جہنم کا کانسیپٹ، فرسٹلی ان دی کانٹیکسٹ آف وحدت الوجود، وہ کیسے مینیفیسٹ ہوگا؟ اور سیکنڈلی یہ جو بات ہے کہ صرف خدا کی ذات ہی رہ جائے گی، کیا پھر وہ کچھ تائید ہوتی ہے ان کے اس عقیدے کی کہ الٹیمیٹلی شاید خدا چاہے تو جو جہنم والے ہیں ان کو ختم کر دے، اور جو جنت ہے وہ حقیقت جنت یہی ہے کہ پھر وہ قطرہ دریا کے اندر جا کے مل جائے۔ تو تھوڑا سا پلیز کلیئر کر دیجیے۔ تھینک یو جی۔ جو جزا و سزا کا کانسیپٹ ہے اس کو صوفیہ کے اندر دو بڑے مسلک ہیں، معافی چاہتا ہوں، ایک ابن عربی کا اور ایک رابعہ بصری کے فالوورز ہیں۔ رابعہ بصری کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ 40 سال تک ایک حجرے میں بند رہیں، وہاں سے وہ نکلتی نہیں تھی، بہت پردہ نشین تھیں، اللہ اللہ کرنے والی، ریاستیں کرنے والی۔ ایک دن لوگوں نے دیکھا کہ وہ سرے بازار اپنے ایک ہاتھ میں پانی اور ایک ہاتھ میں انگیٹھی آگ کی لے کر نکلی، اور جملہ بولتی جاتی کہ آج میں جنت کو دوزخ میں اور دوزخ کو جنت میں ڈال کے ختم کر دوں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تصوف جو بات کہہ رہا ہے کہ سارے یہ خدا ہی ہیں، تو پھر عذاب کیا مطلب ہوا؟ جزا و سزا کیا مطلب ہوا؟ کچھ مطلب ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی بس ختم کرنا پڑے گا، یعنی جنت دوزخ ہے ہی نہیں ہے، بس ایسی عام کہانی ہے، اس کو ختم کر دیا جائے۔ ایک مسلک یہ ہے۔ دوسرا مسلک ابن عربی کا ہے۔ ابن عربی کہتے ہیں کہ لوگوں کی دو قسمیں ہو جائیں گی۔ ایک قسم وہ ہوگی جو یعنی ایک تو پہلے تو لفظ عذاب جو ہے اس کو سمجھ لیجیے، قرآن مجید عذاب کا لفظ بولتا ہے،
اور ہم اس کا مطلب لیتے ہیں سزا، جو آپ نے بھی بولا۔ ابن عربی کہتے ہیں کہ نہیں، یہ عذاب سزا نہیں ہے، یہ عذبن سے ہے۔ عذبن کا مطلب ہوتا ہے مٹھاس، سویٹنس، ٹھیک ہے، میٹھا، سویٹ، دونوں مطلب آتے ہیں اس کے۔ اب قرآن میں استعمال ہوا ہے ماؤن عذبن، میٹھا پانی۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ دو طرح کی مٹھاس لوگوں کو حاصل ہوگی، جو ہم انسان ہیں یا مخلوقات ہیں، جب وہ خدا میں جا کر ملیں گی، جو عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہونا، وہ عشرت دو ٹائپ کی ہے۔ ایک وہ ہیں جو بالکل مل جائیں گے اور مل کر ان کو وہ بڑی ذات کا حصہ بن کے جو لذت آنی ہے وہ ان کو وہ مٹھاس حاصل ہوگی۔ کچھ لوگوں کو جدائی کی مٹھاس حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کو الگ رکھیں گے کیونکہ وہ اس امتحان میں پاس نہیں ہوئے۔ تو خدا کا یہ حصہ بھی ایک مٹھاس، جدائی کی مٹھاس چکھے گا، اور وہ جو ہے وہ ملاپ کی مٹھاس چکھے گا۔ تو یہ دو چیزیں ہیں۔ اب اسی وجہ سے جب ہمارے ہاں زیادہ غلبہ چونکہ رابعہ بصریہ کا ہے، ان کے ہاں سزا جزا کا اصل میں تصور ہی کوئی نہیں۔ اقبال غالباً، جو میں نے عرض کیا کہ وہ الگ رہنا پسند کرتے ہیں، اس میں غالباً یہ آئیڈیا بھی ہو سکتا ہے کہ ابن عربی سے انہوں نے یہ تصور لیا۔ اب رہ گیا یہ کہ جب کا وجہ ربی کا ذوالجلال والاکرام، تو اس میں جو ریکنسائل کرنے کے جہاں تک آپ نے بات کی، تو یہ دو تصور الگ الگ ہیں۔ ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے، خود بنائی ہے، اپنی ذات سے نہیں بنائی جیسا قرآن کا کانسیپٹ، اور اس نے ختم کر دی، بعد میں اللہ ہی نے رہنا ہے۔ تو ایک ہے کہ کائنات بنائی اور ختم کر دی۔ مثلا میں نے ایک مٹی کا ڈھیر لگایا اور پھر مٹی برابر کر دی، تو میں موجود رہا، لیکن مٹی کا ڈھیر میں نہیں بنایا تھا، میں نے ہی ختم کر دیا۔ تو یہ مطلب ہے قرآن کا، سادہ سا مطلب ہے کہ بھئی میں اگر کائنات ختم کر دیتا ہوں سارا کچھ، تو میں ہی رہنا ہے، باقی ساری چیزیں فانی ہیں۔ فانی ہونا اور ذات میں مل جانا، یہ دو الگ کانسیپٹ ہیں۔ تو قرآن مجید کہتا ہے کل من علیہا فان، جو کچھ بھی دنیا میں ہے وہ فانی ہے، اور صرف اللہ کا ذات رہنے والی۔ یہ قرآن کا سورہ الرحمن میں جو بیان ہے، یہ کہتے ہیں کہ نہیں، فانی کا مطلب تو ٹھیک ہے، لیکن فانی کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذات میں جا کر مل جانا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے، یہ قرآن سے نہیں نکلتی، نہ قرآن نے کہیں بیان کیا ہے، نہ اس بات کے ماننے کا لازمی مطلب ہے کہ وہ ذات میں جا کر مل جانا ہے، یعنی ہونا اور فنا ہو جانا، بالکل ختم ہو جانا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، کلمہ کن سے کلمہ کن سے ختم کر دیں گے تو بس اللہ کی ذات رہ جائے گی۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کہا ہے کہ میں تمہیں ہمیشہ کی زندگی دوں۔ تو گویا یوں سمجھیے کہ ہم اگر پرانی اصطلاح میں واجب یا قدیم نہیں ہیں، کیونکہ ہمارا ایک بگننگ پوائنٹ ہے، لیکن ہمارا اینڈ لیس ہے، ہم اینڈ لیس ہیں لیکن ممکن ہے، یعنی ہمارا بگننگ کا سٹارٹ کا کوئی ٹائم پوائنٹ تھا جس پہ ہم سٹارٹ ہوئے ہیں، لیکن اب ہم اینڈ لیس ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ہمیں انعام ہوگا جو جنت میں ڈالے جائیں گے، لیکن اس کا بھی امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ دیں کہ بھئی میں نے 1 کروڑ سال تمہیں رکھ لیا، بس خدا حافظ۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے، باقی مرضی ہے، جو مرضی کر دے۔ لیکن ابھی تک جو ہمیں معلوم ہے دنیا کے اندر قرآن کے الفاظ کے مطابق، وہ یہ ہے کہ ہمیں موت نہیں آئے گی، جنت تو دوزخ قائم رہیں گے۔ دوزخ کے بارے میں امکان قرآن سے لگتا ہے کہ وہ شاید اس وقت ختم کر دیا جائے، لیکن بس وہ امکان ہی ہے، وہ بعض لفظوں میں بات بیان نہیں کی۔ تو جنت ہمیشہ رہے گی، اور پھر ایک طرف یہ بات بھی ہے کہ رہنے والی ذات صرف خدا کی ہے۔ ان میں سے دونوں میں سے ایک ہی چیز صحیح ہو سکتی ہے نا، یا تو خدا کی ذات بھی ہمیشہ رہے گی اور جو جنت میں رہنے والے بھی ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، یا پھر اگر آپ کہیں کہ جنت ختم ہو جائے گی پھر تو وہ ہمیشہ رہنے والی بات صحیح نہیں رہے گی۔ ہاں نہیں، اصل میں اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں رہوں، میں یب کا وجہ ربی کا ذوالجلال والاکرام کا مطلب یہ لیا جائے کہ باقی کوئی چیز قائم نہیں رہے گی، ایسا نہیں مطلب ہے اس کا۔ اوکے ٹھیک ہے، انڈرسٹینڈ۔ یعنی ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز فانی ہے، مثلا میں نے بھی چلے جانا ہے، آپ نے بھی چلے جانا ہے، لیکن ایک تصور ہمارا رہتا ہے کہ کائنات پھر بھی رہنی ہے پتہ نہیں کتنے عرصے تک، اس طرح کا تصور ایک ہے کہ فانی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لازماً مرنا ہے اس نے، نہیں، مر سکتی ہے، اس کی پاسبلٹی ہے مرنے کی، ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن کون سی چیز ختم نہیں ہوگی، وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو خاتمے کے اعتبار سے فرض کر لیجئے کہ ہم یہ نہیں مانتے کہ یعنی ایک بات کو سمجھنے کے لیے کہ جنت بھی ختم کر دی جائے گی، تو ٹھیک ہے، صرف اللہ رہ جائیں گے، لیکن کیا اللہ میں مل جائیں گے ہم؟ یہ نہیں ہے، ہم زیرو ہو جائیں گے۔
0 سے स्टार्ट हुए थे 0 हो जाएंगे, बस इतनी सी बात होगी। खुदा की ज़ात में मिलना लाज़िम नहीं है जैसे कि वहदतुल वजूद मानता है, लेकिन इसका इम्कान हो सकता है कि सब कुछ ख़त्म कर दिया जाए, ये इम्कान हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाकी नहीं रखे जा सकते। अल्लाह ताला चाहे तो हमें ज़िंदगी दे सकते हैं, जितनी चाहे दे दें। खैर मैं फ़ानी हूँ लेकिन पिछले 50 साल से ज़िंदा हूँ, तो ठीक है, इसमें क्या मसला है? 50 गुज़ार लिए मैंने, तो और भी गुज़ारे जा सकते हैं, करोड़ साल भी गुज़ारे जा सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। सदियाँ गुज़ारी जा सकती हैं और ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी गुज़ारी, तब भी मैं फ़ानी ही रहता हूँ। फ़ानी होने का मतलब ना होने वाला। उसका पोटेंशियल है खत्म होने का। ठीक, थैंक यू। कोई शुक्रिया। सोहेल अंगा साहब सवाल पूछ रहे हैं। साजिद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया, अनदर वेरी नाइस टॉक। मैं ये आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो वहदतुल वजूद का जो कॉन्सेप्ट है, ऑब्वियसली ये यूनिक नहीं है फिलोसोफर्स मिस्टिक्स के साथ, क्योंकि इससे पहले भी अगर इसको साइंटिफिक बेसिस पे जज किया जाए तो जैसे प्री सोक्रेटिक जो फिलोसोफर्स थे, उन लोगों ने सबसे पहले एटमाइजेशन का एक कॉन्सेप्ट निकाला कि दुनिया को एटम्स में ब्रेक किया जा सकता है। इवन हम अपने मुसलमानों की, सुन्नियों की बाकी थियोलॉजीज में देखें, जैसे अशारीस थे, वो भी जब फ्री विल को डिफाइन करते थे तो ये कहते थे कि फ्री विल एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि हम सब एटम्स का मजमूआ है। अब आप फास्ट फॉरवर्ड करके इस जमाने में जो आ जाएं, तो एथीस्ट हैं, नॉट ऑल ऑफ देम लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द ग्रुप ऑफ एथीस्ट, वो ये कहते हैं कि फ्री विल एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि हम बिल्कुल एटम्स हैं और कुछ भी नहीं है। तो ये जो फना हो जाने का कॉन्सेप्ट है, ये साइंटिफिक बेसिस पे या कुछ थियोलॉजीज जो मैंने जिनके जिक्र पे किया, प्रूफ किया जा सकता है, क्योंकि इवेंचुअली हम लोग सब एटम्स के बने हुए हैं, जैसा कि आपने कहा उनके भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, क्वार्क्स और बोसॉन्स और जो भी नए पार्टिकल्स हैं आजकल। तो इस कॉन्सेप्ट में फिर क्या प्रॉब्लम है कि जब हमें पता है कि हमने फना होकर, यानी कि मर जाने के बाद हमने एटम्स में ही तब्दील हो जाना है, ये भी हमें पता है कि एटम्स कभी डिस्ट्रॉय नहीं होते, यूनिवर्स के अंदर जितने एटम्स हैं वो रीसर्कुलेट होते हैं। तो हो सकता है कि मेरे अंदर कुछ एटम्स हों, एक सितारे से आए हों, या एल्विस प्रेस्ली से आए हों, या कहीं और से आए हों, क्योंकि हमें पता है एटम्स रीसर्कुलेट होते रहते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस जब हम वहदतुल वजूद की बात करते हैं। हमें ये नहीं पता कि अल्लाह ताला किस चीज़ के बने हुए हैं, लेकिन अगर हम अल्लाह ताला ही के ख़मीर से उठे हुए हैं, तो क्यों ये नामुमकिन बात है कि हम उन्हीं एटम से बने हुए हैं जो जिन्होंने हमेशा रहना है। ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, अल्लाह ताला ये कहते हैं कि मैंने कलमा कुन से, मसलन हम बिग बैंग को ले लेते हैं, उसी तरह से जिस तरह से माना जा रहा है, कलमा कुन से मैंने सिंगुलैरिटी को बनाया, जिसके अंदर कलमा कुन से एक धमाका हुआ और धमाका होने के बाद ये एटम्स की दुनिया वजूद में आ गई। खुदा के कलमा कुन से बनी है, ना कि खुदा की ज़ात से। तो इससे अल्लाह ताला बिल्कुल अलग नज़र आ रहे हैं कायनात से, और कायनात अल्लाह की ज़ात से अलग नज़र आ रही है। खुदा का ये जुमला फिर झूठ हो जाएगा जो कुरान मजीद में कहा गया है कि उसने खल किया है, और खल किया है कलमा कुन से। अब ये जो बात है, ये फिर अगर अपनी ज़ात से बनाया तो फिर ये जुमले ठीक नहीं है। बल्कि कुरान ने एक जगह तबसरा किया है कि इन्होंने इन देवताओं को, इन चीज़ों को मेरी ज़ात का जुज़ बना दिया है। ये कह रहे हैं कि ये अल्लाह की ज़ात से निकले हुए हैं। तो ऐसा नहीं है। कुरान ने इसका इनकार किया है कि खुदा की ज़ात से निकले हुए नहीं है। लेकिन फ़लसफ़े की जगह पर रख कर ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि अगर हम खुदा का बिल्कुल इनकार कर दें, या ये असल में वहदतुल वजूद दरअसल है ही तख्लीक़ कायनात की थियरी। दुनिया बनी कैसे है, यानी बिग बैंग का एक मिस्टिक मॉडल है जो वहदतुल वजूद है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। यानी वहाँ भी द वन है और यहाँ भी सिंगुलैरिटी है, जिसमें धमाका हुआ उसका बिग बैंग का। इस सिंगुलैरिटी भी बिल्कुल एक नुक्ते की तरह है, जिसके अंदर कोई चीज़ नहीं है सिवाय मैटर के, और फिर उसके अंदर किसी वजह से हीट पैदा हुई और वो धमाका हो गया। बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर द वन है, जिसके अंदर कोई एट्रीब्यूट्स नहीं है, कुछ नहीं, बस ज़ाते बहत है। तो इतना करीब है ये दोनों तस्वुरात, इतने करीब हैं कि इसमें कोई शुबा नहीं
کہ شاید ہماری سوچ فلسفیانہ یا سائنٹیفک جو سوچ ہے وہ ہمیں لے جاتی ہی ادھر ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ کائنات جیسے کہ ہمارے بگ بینگ کے نظریے سے پھر یہ تصور آیا کہ ایکسپینڈ کر رہی ہے کائنات. تو اگر ایکسپینڈ کرتے ہوئے یوں ہم نے اسٹارٹ کریں تو اب دوبارہ سنگولیرٹی میں چینج ہو سکتی ہے. تو اب کیا ہوا کہ ساری کائنات سمٹ کر دوبارہ ایک بن گئی. پلوٹائنس بھی یہی کہہ رہا تھا کہ کائنات دا ون سے بنی ہے، اس ون سے بنی ہے کائنات یونیورس، اور یہ یونیورس واپس ون میں چینج ہو جائے گی. بالکل یہی بات آج ہمیں کہی جا رہی ہے کہ یہ سنگولیرٹی میں بگ بینگ ہوا اور یونیورس ایکسپینڈ کرتی جا رہی ہے. جب یہ اپنی اس کے کہتے ہیں یہ پھٹ جائے گی، پھٹنے کے بعد اس کی جو گریوٹی ہے وہ دوبارہ اس کے اوپر عمل کرے گی اور پھر یہ اپنے سائز میں ریڈیوس ہوتی چلی جائے گی جہاں تک کہ سنگولیرٹی میں تبدیل ہو جائے گی. یہ بالکل وہی بات ہے جو پلوٹائنس نے کہی. تو ہمارا جو فلسفیانہ جو ہماری ریزننگ ہے وہ کچھ سوچتی ہی ایسے ہے. اور اب تو اس کو سائنٹیفک آپ کہہ لیجئے کہ مل گئے دلائل کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں. لیکن سنگولیرٹی کہاں سے آئی ہے؟ قرآن مجید کہے گا آج کی زبان میں اگر ہم کہیں کہ اس کو کلمہ کن سے اللہ نے بنایا ہے. کلمہ کن کیا ہے؟ اس کو اللہ نے سمجھایا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ایک خیال بناتا ہوں، فیصلہ کرتا ہوں کہ یہ چیز اس طرح کی ہوگی. تو مثال کے طور پر میں نے یہ پین بنانا ہے. اس پین کی میں نے سوچا کہ اس کی ایک نب ہونی چاہیے، اس میں ایک انک ڈالنے کی جگہ ہونی چاہیے، کھول کر انک ڈالنے اور پھر بند کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے، ایک کیپ ہونا چاہیے تاکہ میں اس کو یہاں لٹکا سکوں. تو یہ سارا کچھ میں نے خیال کر کے اپنے اس خیال سے کہا کہ اب ہو جاؤ. تو وہ خیال ہو جاتا ہے، وہ باہر کی دنیا میں خدا کی ذات سے باہر وجود پذیر ہو جاتا ہے، یعنی وہ ایک میٹیریل فارم میں سامنے آ جاتا ہے. اس کو پھر اللہ تعالیٰ پروسیس میں بھی ڈالتے ہیں کہ یہ پین بننے کا مثلا 1 گھنٹہ لگنا چاہیے، 1 گھنٹے میں بنے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو 9 مہینے لگنے چاہیے، 9 مہینے میں لگ جائے گا. یہ وہ پروسیس ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی ہے. یعنی خدا کا خیال میٹیریل فارم میں میٹیریلائز ہو جاتا ہے. یہ وہ قرآن کہہ رہا ہے. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ میرے اندر سے نکلا ہے. اب اگر یہ بات ہم مان لیں جو صوفیہ کہتے ہیں تو پھر قرآن کی آیات کا انکار کرنا پڑے گا. قرآن اگر نہ ہو، جیسے ہمارے دوست رضا صاحب نے بھی کہا شروع میں کہ قرآن اگر نہ ہو تو وہی دیوار ہے بس، باقی تو اس وقت سائنس بھی اس کے ساتھ کھڑی ہے. یعنی مسٹیسزم کے اس تصور کے ساتھ، وحدت الوجود کے ساتھ جو سنگولیرٹی اور اس کا تصور ہے بالکل وہیں پہ کھڑا ہے، کوئی فرق نہیں ہے. لیکن ذات الہی الگ ہے اور کائنات الگ ہے. کائنات سنگولیرٹی سے بنی ہے، یہ ہم مان لیتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن سنگولیرٹی خدا سے نکلی ہے، ایمینیٹ ہوئی ہے، یہ ماننا بڑا مشکل ہے قرآن کی روشنی میں. ورنہ قرآن کو یہ انکار نہیں کرنا چاہیے کہ کائنات میرا جز نہیں ہے، یہ دیوتا میرے جز نہیں ہے، بلکہ میں الگ ہوں، یہ الگ ہے. تو ٹرانسینڈنٹ خدا کا تصور اسلام دیتا ہے، نہ کہ اس پوری کائنات کے اندر وہ موجود ہے، اس کا تصور نہیں دیتا قرآن. رقم سائنس کا سٹانس جو ہے اس کے بارے میں نیوٹرل ہے، کیونکہ سائنس تو جو ہے وہ خدا کے وجود کی انکاری ہے. وہ سنگولیرٹی کی بات ضرور کرتی ہے، لیکن وہ اس کو کسی طریقے سے خدا کے ساتھ ریلیٹ یا نان ریلیٹ کرنے کی بات نہیں کر سکتی. ہم لوگ میرا خیال میں جس پوائنٹ آف ویو سے اپروچ کرتے ہیں وہ میٹا فزیکل ہوتا ہے، کہ ہم اس کو خدا کی وجود کے لحاظ سے ایکسپلین یا ان ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اینی وے، تھینک یو، بہت شکریہ ساجد صاحب. اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے سر، تھینک یو. آفتاب خان صاحب سوال پوچھیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سعید صاحب، وہ دراصل یہ جو پہلا سلائیڈ تھا وحدت الوجود کا، اگر آپ دراصل دکھا دیں تو پلیز. فرسٹ سلائیڈ. اصل میں دراصل وہ مجھے جوائن کرنے میں لیٹ ہوا. جی، تو اصل میں بات یہاں ہے کہ میں نے بتایا تھا آپ کو جو احمد جاوید صاحب کے لیکچر میں نے سنا تھا ابھی 2-4 روز پہلے ہی، کہ ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ جو کائنات ہے اور مخلوق ہے، یعنی جو اللہ کے علاوہ، ذات کے علاوہ، یہ سب اللہ کے اسماء و صفات کا مظہر ہے. یعنی ذات پیورلی الگ ہے اور اللہ کی ذات کا جو صفات ہیں اور جو اسماء ہیں ان کا یہ مظہر ہے.
نہ کہ اللہ کی ذات سے ایسا کوئی ریلیشن ہے. تو جی بس یہ ذرا بالکل سا آپ وہ جی ہاں بالکل آپ نے صحیح کہا ہے. جی اچھے الفاظ آپ نے بولے ہیں, آپ نے یاد رکھیں. یہ جو خدا کی وحدیت والی جگہ ہے, یہ جو سٹیج جی ہے, ہاں اس میں خدا کی صفات کا ظہور ہوتا ہے, اور وہ خدا کی صفات اور خدا کی صفات, اب ان جی صفات سے روح بنے گی, ان عیان ثابتہ سے مثال بنے گی. تو یہ اس جی جی اعتبار سے وجود ہی کی بات کر رہے ہیں. اب فائدہ کیا ہے کے بیان کا کہ یعنی آپ عام آدمی کو سنتے ہوئے لگے گا کہ نہیں, یہ تو وحدت الوجود کی بات نہیں کر رہے, کیونکہ ذات سے نہیں مان رہے, صفات سے مان جی رہے ہیں. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ذات ہی نے وحدیت کی شکل اختیار کی ہے, صفات والی شکل جی جی ذات نے اختیار کی ہے. تو جی حقیقت میں وحدت الوجود ہی کہہ رہے ہیں, لیکن ہاں عام آدمی کے لیے تسلی رہتی نہیں, وہ تو صفات کا مظہر مان ہاں رہے اصل ہیں. میں دراصل سوری دراصل یہ سوال تو ان سے ہی کرنا تھا, لیکن ان تک اپروچ بھی نہیں ہے. لیکن ان کا ایک اسٹیٹمنٹ اور ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور اس کے اسماء صفات اس کی ذات سے الگ نہیں ہے, اور کائنات کے ہر شے اس کے اسم کا مظہر ہے. ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ جو اسم اللہ کی ذات سے الگ نہیں ہے وہ اسم مخلوق سے الگ نہیں ہے. یعنی اسم اللہ سے الگ نہیں ہے لیکن مخلوقات سے الگ ہے. یہ ان کا اسٹیٹمنٹ ہے, لیکن انہوں نے اس کو کسی طرح سے پروف نہیں کیا. یعنی یہ بات کس بنا پر کہہ رہے ہیں وہ, اصل انہیں میں یہ اسی کہا بنا ہے. پر تنزلات ستہ کی بنیاد پر, یہ جو چارٹ میں نے آپ کو دیا ہے اسی کی جی جی بنیاد اچھا پر وحدت الوجود کو تیسری اسٹیج سے شروع کر رہے ہیں, مرتبہ ثالثہ سے. وہ پچھلی دو کا انکار کر رہے ہیں, لیکن اگر وہ یہ جملے بولیں گے جو بول رہے ہیں تو آئے گا وحدت الوجود ہی. تو وہ اصل میں تیسری اسٹیج سے آگے بات بیان کر رہے ہیں. تو اب وہ الگ بھی نظر آ رہی ہے, آپ دیکھیے کہ وہ اللہ تعالیٰ مٹیریل نہیں ہے, الگ بھی نظر آ رہی ہے, لیکن اسی سے بنی ہوئی ہے, صفات کا مظہر ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت خلق ہے, جس کا ایک قرآن کے عالم بھی یہ جب جملہ بولے گا تو اس کا مطلب اور ہو جائے گا. قرآن کا جب عالم کہے گا کہ کائنات خدا کی صفات کا مظہر ہے, تو یہ کہے گا کہ خدا خالق ہے, تو خالق ہونے کی کریٹیوٹی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. جی یہ تو بالکل سادہ ہو جائے گا, وحدت الوجود ختم ہو گیا. لیکن جب آدمی کہ نہیں اس کے اسماء اور صفات کا مظہر ہے, اسماء کو لاتے ہی بیچ میں کام خراب ہو جاتا ہے. خالی صفات کی بات کر دیں تو چلو ہم قرآن کے نظریہ نہیں, انہوں تخلیق, نے دونوں کہا کہ اسماء و صفات دونوں کا مظہر ہے. ہاں جی تو وہ اسماء اور صفات پھر یہاں کی بات ہے. تو جی وحدیت نے, یعنی وہ احدیت کو بھی چھوڑ کر, وحدت کو بھی چھوڑ کر وحدیت سے بات شروع کر رہے ہیں. اور وحدیت میں صفات اور اسماء اور خدا کی عیان اور خدا کے خیالات سارے آ جاتے ہیں. صفات یہاں بھی آ جاتی ہیں. وحدت میں صفات, اپنی ذات کی صفات کا تصور اس کے ہاں آ جاتا ہے, اور حقیقت محمدیہ کا روپ بھی اس میں آ جاتا ہے. تو اصل میں وہ وحدت الوجود ہی بات کر رہے ہیں, لیکن جملہ ایسا بول رہے ہیں جیسے صوفیہ بھی بولتے ہیں. یہ ان کا عام طریقہ صوفیہ کا, وہ عوام کے لیے وہ جملے بولیں گے جس میں ان کے لیے تسلی کا سامان زیادہ ہو. یہ کوئی غلط بات نہیں ہوتی, یہ علماء بھی ایسا کرتے ہیں. دوسرا کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وحدت الوجود ہے, فلسفہ ہے نہ کہ تصوف. یہ بھی انہوں نے کہا یہ بالکل یہ درست بات کنسیپٹ ہے. ہی یہ فلسفہ کا ہے نہ کہ تصوف کا. بالکل درست بات ہے, بالکل درست, ایسا ہی ہے. فلسفہ ہے یہ جو صوفیوں نے لے جی لیا. انہوں نے کہا یہ بات کہ یہ فلسفہ ہے نہ کہ تصوف نہیں ہے. جی اوکے, تھینک یو, جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے, تھینک یو سر. یہ جو آپ سلائڈ دکھا رہے ہیں اور یہ جو تنزلات ستہ بتا رہے ہیں, یہ مطلب یعنی صوفیہ میں کون سے بڑے نام جو ہیں جنہوں نے اس کو ڈسکرائب کیا یا لکھا ہے ایز اے سورس اگر بات کی جائے تو؟ آپ ابن عربی کے ہاں دیکھ سکتے ہیں. وہ اس طرح چارٹ تو نہیں بناتے اس زمانے کے لوگ, وہ لکھا ہوا ہوگا. لیکن سہروردیوں کے ہاں دیکھ لیجئے, آپ چشتیوں کے ہاں دیکھ لیجئے, اور اگر آپ تنزلات ستہ لکھیں تو شاید نیٹ پہ بھی آپ کو یہ چیزیں مل جائیں بالکل آرام سے. ہر صورت کے ہاں مل جائیں گی, لیکن وہ لکھا ہوا عبارت میں لکھا ہوا, جیسے ہم کیا کہنا چاہیے, لفظوں کے ورڈز کے اندر. صحیح, میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ مطلب بعد میں تو ایک چیز پھیل جاتی ہے تو پھر ہر بندہ جو ہے وہ لکھ رہا ہوتا ہے, لیکن مطلب اپنے اوریجن میں یہ جو ہے وہ کون سے ناموں کے ساتھ ایسوسیٹ ہے, یہ کون آپ سا؟ سہروردی کا نمایاں نام ہے ان میں, اور ٹھیک ہے, ملا کا نام نمایاں ہے, اور ابن عربی کو بھی آپ لے سکتے ہیں, جو مجھے اس وقت یاد آ رہے ہیں. ٹھیک ہے سر, ٹھیک. اگلا سوال جہانگیر طاہر صاحب پوچھ لیں. جی جی, تھینک یو احمد سر, بہت شکریہ.
सर इसमें एक बुनियादी सवाल दो हैं मेरे। पहला सवाल तो जो हमने अभी पिछला जो है वो आपसे भी जो है वो था आपका लेक्चर, उसमें आपने अपने एक ज़ाती तजर्बा जो है वो हम शेयर किया था हमारे साथ। तो मेरा सवाल ये है कि क्या किसी भी ज़ाती तजर्बे की बुनियाद पर हम किसी भी फ़िक्र को या फ़लसफ़े को या निज़ाम को के रद्द और कबूल का फ़ैसला किया जा सकता है? या उसमें कुछ और भी चीज़ें शामिल होने के बाद तब हम फ़ैसला करें? नंबर 1। नंबर 2, अभी ये तसव्वुफ़ और इसके हवाले से जो बात चल रही है सारी, अब इसमें जो बड़ी बात है, अब जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है, नंबर 1 कि इस्लामी तालीमात के मुतालबात बुनियादी क्या हैं हमारे साथ? या मज़हब के जो है वो मुतालबात क्या हैं हमारे? वो बुनियादी तौर पर 3 हैं मेरे ख़्याल में। खुदा की अताअत और मोहब्बत, मकारिम अखलाक और खिदमत खल्क, बिला इम्तियाज़ मिल्लत व मज़हब। और अगर हम तसव्वुफ़ को देखते हैं तो सेम यही बुनियादी जो तालीमात हैं या मुतालबात हैं वो तसव्वुफ़ के भी यही हैं। अब ये जो मुतालबात तसव्वुफ़ के कैसे बनते हैं, अगर हम इसकी बिल्कुल ओरिजिन में जाएँ, जो बिल्कुल शुरू में अगर हम चले जाएँ कि यहाँ से जो इसका तसव्वुफ़ का ओरिजिन शुरू होता है, बिल्कुल शुरू-शुरू की जो उम्मुल कतम में हम जो है वो देख लेते हैं। इमाम कशेरी की कशेरी है, रसाला कशेरी है, या अब्दुल कादिर जिलानी की जो है वो बुक्स हैं, फतूहुल गैब हैं, कोई दूसरी हैं। फिर यहाँ बरसगीरी में आ जाते हैं, कश्फुल महजूब है जो है वो इनकी, और अवारफुल मुआरफ है, मतलब और फतवात मक्की हैं। जो बुनियादी कुतुब हैं उनमें कहीं पर भी इस तरह की बहसें हमें नहीं मिलेंगी जो अभी हम कर रहे हैं, ये वहदतुल वजूद और शहूद के हवाले से। मेरा ख़्याल है कि जो बुनियादी ओरिजिन तसव्वुफ़ का है, वो तो वही है जो मज़हब हमें कहना चाह रहा है। बाद में जो कुछ जो है वो चीज़ें उसमें ऐड हो गई हैं, सेम उसी तरह ही कि जैसे इस्लाम एक मुकम्मल दीन है, लेकिन बाद में आहिस्ता-आहिस्ता है तो उसमें बहुत सारे निज़ाम में जो है वो फ़िक्र बन गए। तो उन किसी एक निज़ाम फ़िक्र की बुनियाद पे हम पूरे इस्लाम को वो हिट नहीं कर सकते कि ये ठीक नहीं है या ये गलत है। नंबर 1 ज़रा इसकी वज़ाहत कीजिएगा। और ये तसव्वुफ़ मेरे ख़्याल में उसी तरह है, वो जैसे अभी हमने इजमा और तवातर पढ़ा है, ये उसी के ज़रिए हमारे पास पहुँचा है। मेरा ख़्याल है कि पहली सदी से लेके और अब तक जो है वो इतने बुलंद मर्तबत और इतने जो है वो बाकिरदार और आला लोगों का किसी गलत चीज़ के ऊपर इकट्ठे हो जाना, ये भी बड़ा महाल लगता है। तो ये इजमा और तवातर के भी हवाले से भी ज़रा वज़ाहत करें, और ये जो मैंने चीज़ की है ज़रा इसके ऊपर प्लीज़ वो कीजिएगा। शुक्रिया। देखिए, जितने आपने किताबों के नाम लिए हैं, सब में वहदतुल वजूद पाया जाता है। सिर्फ़ मैंने अपनी स्लाइड्स में नहीं पेश किया है। किताबों के आपने नाम लिए, सब में पाया जाता है। और कश्फुल महजूब जो है, वो मैंने एक दफ़ा यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था। यही सवाल आप वाला किया जी कि कश्फुल महजूब में कहाँ लिखा है। मैंने उसको पेजेज़ निकाल कर बता दिए जहाँ लिखा हुआ था। कुतुब अब्दाल का भी ज़िक्र हुआ हुआ है, सब कुछ हुआ हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि ये इन किताबों में बयान नहीं हुआ। रिसाला कुशैरिया हो या सोहरवर्दिया हो, सब के अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं। पहला जो सवाल था आपका वो ज़ाती तजुर्बे और रद्द का था। देखिए, मैंने ज़ाती तो एक दोस्त ने सवाल कर दिया तो मैंने बयान किया था, मैंने तो उसका ज़िक्र नहीं किया था। मैं ज़ाती तजुर्बे की बुनियाद पर रद्द नहीं कर रहा, लेकिन असूली तौर पर किया जा सकता है। मसलन मैं फ़िक्र फ़राही में पिछले 25-30 साल से हूँ, तो मैं इस ज़ाती तजुर्बे की बुनियाद पर जो इस फ़िक्र के साथ रहा हूँ, इसमें मैंने गौर व फ़िक्र किया है, इसमें समझा है, पढ़ा है, मैं उसकी बुनियाद पर इसको रद्द भी कर सकता हूँ, कबूल भी कर रहा हूँ। तो ये तो बिल्कुल, और किस तरह से करेंगे? यानी मैं और आप जब रद्द करने बैठेंगे तो किस तरह से रद्द करेंगे? या अपनी अक्ल की बुनियाद पर करेंगे, या अपने इल्म की बुनियाद पर करेंगे, या अपने तजुर्बे की बुनियाद पर करेंगे? जो भी रद्द कर रहा होता है वो इस तरह से कर रहा होता है। असूली तौर पर तो ये असूल ठीक है, लेकिन मैंने ये तरीका इख्तियार नहीं किया। मैंने कुरान के असूल की रोशनी में, जो कुरान ने बातें बताई हैं उसकी रोशनी में रद्द कर रहा हूँ, अगर रद्द कर रहा हूँ। जो चीज़ें रद्द नहीं करूँगा वो बता दूँगा साथ-साथ। बाकी रह गए दीन के मुतालबात, तो देखिए, बदकिस्मती ये है, मैं भी सूफ़ी घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ, और मेरे नाना और मेरे वालिद जो अपने मुरीदों से बातें करते थे, वो हमारे साथ नहीं करते थे। हमारे साथ वो बातें करते थे जो उनकी वारदात क़ल्बी होती थी, और मुरीदों के साथ वो हर मुरीद को देखकर उनके लिहाज से फ़ैसला करते थे। यानी एक मुरीद उनका इतना चाहने वाला था कि वो अपनी जान तक देने को तैयार था। लेकिन उन्होंने कभी नमाज़ रोज़े से आगे नहीं उसको बढ़ने दिया।
नहीं बढ़ने दिया। ये मेरे सामने होता था। इसी तरह एक मुरीद उनका ये था कि वो कोई परवाह नहीं करता था उनकी, कोई मोहब्बत नहीं थी, सिर्फ इताअत करता था जो भी वो बैत वाली होती है, जो शराइत होती हैं। उनको काफ़ी आगे ले गए वो, लेकिन भी वो बहुत आगे नहीं गया था, वो चले गए, दुनिया से रुखसत हो गए। तो ये तो ऐसा नहीं है कि अब दीन के मुतालबात जितने आपने बयान किए हैं सर आँखों पर, लेकिन कौन सूफ़ी इसको अपनाता है? वो सिर्फ़ अवाम के लिए, जो उनके मुरीद होते हैं, जो आगे नहीं बढ़ सकते, उनके लिए कह रहे होते हैं। वो ज़ाहिर है कि हक़ बातें हैं, वो हर दीन में पाई जाती हैं। वो तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, जो कुरान मजीद से बाहिर हो। लेकिन क्या सारे सूफ़िया नमाज़ पढ़ते हैं? मैं बहुत पहुँचे हुए एक सूफ़ी का मुरीद रहा हूँ, नहीं पढ़ते थे। बल्कि वो कहते थे हमने कायम की हुई है, तुम लोग हो जो ये नमाज़ पढ़ते हो। मैं बहुत पहुँचे हुए सूफ़ी की बात कर रहा हूँ, वो कहते थे गैरुल मग़ज़ूब अलैहिम गलत आयत है, गैर कोई होता ही नहीं है, सारे अल्लाह ही अल्लाह हैं। तो ये ऐसी बात नहीं है। हमें फ़र्क करना पड़ता है कि उनकी किताबें क्या कह रही हैं, उनके खुलफ़ा क्या कह रहे हैं, वो अपने करीबी लोगों को क्या कहते हैं, उसको ज़रा देखिएगा। बाकी रह गया ये कि इजमा और तसव्वुफ़ का जो ताल्लुक आपने बताया है, ये बात याद रखिए हमेशा, जब हम तवातुर की बात करते हैं उम्मत मुस्लिमा के उलमा, तो उसकी मतलब ये होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत है उसकी, तसव्वुफ़ की कोई निस्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं। तो नमाज तवातुर तब बनती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी, उसके बाद सहाबा ने पढ़ी, ताबईन ने पढ़ी, तबा ताबईन ने पढ़ी, अब इसको हम तवातुर कह रहे हैं। अगर ये हस्ती मौजूद नहीं है बीच में, तो तवातुर तवातुर नहीं है, यानी मजहबी मानी में। वैसे तो तवातुर है, कई चीज़ों पे तवातुर हो सकता है। मेरे लिए तवातुर कब मजहब बनता है, जब इस हस्ती का नाम बीच में आता है, जिसको हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। अगर ये नहीं है तो नहीं, तो किसी तसव्वुफ के सिलसिले का नाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक नहीं पहुंचता कि आपने ये कहा था। एक बात कही जाती है, वो तवज्जो से सुन लीजिए, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो तरह का इल्म दिया है। अब चूंकि कोई सबूत तो हमारे पास है नहीं कि तसव्वुफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो तरह का इल्म दिया है। एक ज़ाहिरी है, जो हदीस की किताबों में आता है, कुरान में आता है, और एक सीना बसीना चला आता है। उसका सबूत क्या है आपके पास? कोई सबूत नहीं। तो मैं सीना बसीना इल्म को क्या करूं जिसका सबूत ही नहीं है? तो कुरान में आ जाना चाहिए था कि भाई हम दो तरह का इल्म दे रहे हैं, अवाम के लिए कुरान मजीद है और एक सीना बसीना इल्म है, आना चाहिए। छुपाया क्यों गया है? ये चीज़ें हैं जिसको समझ के चलना चाहिए। मुझे कोई बैर नहीं है, मैं सूफ़ियों के बीच में पला बड़ा हूँ, मेरा घराना सूफ़ी है, मेरे माँ-बाप सूफ़ी, मेरा दादा-दादी सूफ़ी, कोई तसव्वुफ़ से बाहर नहीं है। मेरे खालू पता नहीं क्या, दाता साहब जो लाहौर के हैं, शायद आपने सुना हो, पता नहीं किस इलाके के हैं आप, उसके बड़े मुजावरों में आते हैं, यानी जो उनकी देखभाल करने वाले और उसका एहतमाम करने वाले। और हमारा पूरा घराना ऐसा है। मुझे इनसे किसी से नफ़रत नहीं है, बड़ा एहतराम करता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैंने कुरान पढ़ लिया है, बस यही मुश्किल है मेरी, इसके अलावा कोई मुश्किल नहीं है। वगरना मैंने अपना तजुर्बा बताया कि मैं आराम से उस आदमी के पास चला गया सीखने के लिए। एक कराहत सी पहले दिन महसूस हुई, लेकिन बाद में तो सीखने जाता रहा। 3 महीने का अमल है जो मैंने उनके साथ किया है। ये चीज़ें, ऐसा नहीं है कि मैं कोई दुश्मनी में बैठा हुआ हूँ। मेरा काम हक तलाश करना है। आप लोग आए हैं, मैं हक बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको पसंद नहीं आ रहा तो सवालात करते रहें, मेरी राय तब्दील कर दें, बस बिस्मिल्लाह, अल्लाह ताला खैर करेगा। लेकिन ये कि कोई ऐसी चीज़ें हैं, कोई ज़ाती तजुर्बा है सिर्फ़, नहीं, मैं तो कुरान की बुनियाद पे कर रहा हूँ। मेरे ज़ाती तजुर्बे में कई लोगों के बारे में इतने तजुर्बात हैं, नाक़िस भी हैं, अच्छे भी हैं, कभी मैंने उनको रद्द नहीं किया, क्योंकि मैं इसको दुरुस्त नहीं समझता। मेरा मेरा देखना गलत हो सकता है, मेरे समझने में गलती हो सकती है, ये सब कुछ मैं मानता हूँ। तो आप मेरे समझ की गलती दूर कर दें, बिस्मिल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। मुझे मेरे आप मेरे मोहसिन होंगे और हमेशा रहेंगे, मैं इज़्ज़त की निगाह से देखता रहूँगा, गलत बातें करनी चाहिए। लेकिन ये कि हम तवातुर नया तख्लीक कर दें, हम कुरान की बातें छोड़ दें, ये मेरे लिए मुश्किल है। कुरान मजीद आप या तो मुझे समझा दें कि कुरान के अल्फाज़, यानी एक सूफ़ी से मेरी बहस होती रहती है, वो कहता है कुरान के अल्फाज़ की कोई अहमियत नहीं है, कोई अहमियत नहीं। अल्फाज़ का क्या मतलब? उसके मानी की तरफ जाओ, उसके अंदर उतरने की कोशिश करो, उसकी वो बातनी मानी जो
اس تک پہنچنے کی کوشش کرو. تم کیا لفظوں کے پیچھے پڑے رہتے ہو؟ تو میری درخواست ان سے یہی ہوتی ہے. بہت بزرگ آدمی ہے, باریش اور سفید داڑھی اور بڑا نورانی چہرہ. تو میں ان سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ جناب مجھے بتا دیجئے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ کیوں اختیار کیے تھے. اگر اس کے معنی ہمیں سمجھ نہیں آنے تو نہ ہی نازل کرتے تو اچھا تھا. اب نازل کر دیا ہے, عربی زبان میں نازل کر دیا ہے, تو بس پھر ہمیں مجبوری ہے, ہمیں الفاظ کا دھیان رکھنا ہے کہ اللہ نے کہا کیا ہے. یہ ہے وہ ہماری مشکل. اس مشکل کو حل کریں تو بسم اللہ, آپ جتنے بھی سوالات کریں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. جتنے بھی سوالات آپ, جتنے اعتراضات آپ لڑیں. میں تو اپنے تقریروں میں کہا کرتا ہوں کہ میرا گریبان پکڑ کے سوال کریں, یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ ان کی کتابیں کیا کہہ رہی ہیں اور قرآن کیا کہہ رہا ہے. اس کا ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے تحت آ جائے گی بات. تو میں تو ایک نوجوان مجھ سے بہت جھگڑتا رہتا تھا, بہت جھگڑتا رہتا تھا, یونیورسٹی کا طالب علم تھا, اور میں اس کو شاباش دیتا. لوگ طالب علم حیران ہوتے تھے کہ یہ بدتمیزی بھی کر جاتا ہے. تو میں کہتا بھی یہ ایمان کے جذبے سے سوال کر رہا ہے, یہ مجھ سے زیادہ معزز ہے, ان لوگوں سے زیادہ معزز ہے جو خاموشی سے چلے جاتے ہیں. کہ اس کا ایمان کا جذبہ اتنا ہے کہ وہ میری غلطی نکالنا چاہتا ہے, مجھ سے لڑ کے پوچھتا ہے. تو تم لوگ اس کے مقابلے میں کمزور ہو. تو یہ کریں, بالکل اچھی بات ہے, لیکن میرا اصول یہ ہے, میں کوئی دشمنی میں نہیں بیٹھا. انشاءاللہ اللہ نے خیر کیا. میں نیک نیت آدمی ہوں اس معاملے میں, اور میرے دل میں, میرے گھر میں ان لوگوں کے لیے محبت پیدا کی گئی ہے. وہ نفرت میں تبدیل, جو بچپن میں محبت ہوتی ہے وہ نفرت میں تبدیل نہیں ہوتی. لیکن اب تنقید کرنی پڑتی ہے افکار پر, نظریات پر. بس وہی کر رہا ہوں, اس سے زیادہ کچھ نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, تھینک یو سر. جہانگیر صاحب اگر آپ ویٹ کر لیں تو میں یہ باقی 2 کوشچن لے لوں, پھر میں واپس آپ کے پاس آ جاتا ہوں. چلیں, تھینک یو. مشتاق صاحب اپنا سوال پوچھ لیں. ساجد صاحب, اصل میں نا جو آپ کے اپنی لائف کا دیا ہے مثال لاسٹ ٹائم, اس سے بھی بڑی مثال میرے پاس اپنی لائف کی ہے. شاید آپ جانتے ہو واصف علی واصف صاحب کو. جی جی بالکل. وہ لوگ انہیں آج کا صوفی کہتے ہیں, لیکن میں انہیں سر جی کہتا ہوں, کیونکہ میں نے بچپن میں ان سے میتھ پڑھا تھا جب میں میٹرک کے بعد ان کے اس میں گیا تھا. لوگ انہیں صوفی سمجھنے لگ گئے. وحدت الوجود کے نظریے کی میں نے اس وقت کوشچن کیا تھا ان سے, آج سے تقریباً 30 سال پہلے ان کی ایک محفل کے اندر. تو انہوں نے ایک چھوٹی سی مثال دی تھی کہ اپنے آپ کو قطرہ سمجھو اور اس کو کلزم. اور قطرہ جو ہے وہ اپنی بقا نہیں رکھ سکتا. اگر سورج کی شعاعیں اس کے اوپر پڑ جائیں, یا تو وہ تحلیل ہو جائے گا یا پھر فنا ہو جائے گا. اب تحلیل اور فنا کے چکر میں بھی بہت سی چیزیں انہوں نے بیان کی تھیں. اگر ان کی کتاب قطرہ قطرہ کلزم پڑ جائے تو اس کے اندر ڈیٹیل میں کافی کچھ انہوں نے بیان کیا ہوا ہے. لیکن میں یہاں پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ انہیں صوفی سمجھتے تھے. میں ان کی محفل میں رہا, میں اپنی زندگی کے اندر سلفی بھی رہا, جمعیت میں بھی رہا, ہر جگہ. ایک لمبا سفر کرنے کے بعد واپس میں ان کے پاس 30 سال کے بعد جاتا ہوں. بچپن میں 16 سال کی عمر میں گیا تھا, یا پھر میں ان کے پاس 32 کی ایج کے اندر جاتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اتنا سفر کر لیا ہے, بس ایک چیز یاد رکھو زندگی میں, اور کچھ نہیں پڑھنا, صرف ایک ہی کتاب پڑھنی ہے اور اس کو بار بار پڑھنا, بس تم منزل پالو گے. اب یہ وہ صوفی ہے جو مجھے قرآن پڑھنے کا کہہ رہا ہے اور قرآن سمجھنے کا کہہ رہا ہے. اور آج اگر میرا پھر جانا پاکستان میں ہوا, میں ان کی مرکز پہ گیا, جس چیز کی وہ ہمیشہ سے منع کرتے رہتے تھے لوگوں کو, آج ان کے دربار کھلے ہوئے ہیں, ایک پوری مسجد بن گئی ہے. وہ تو یعنی پاؤں رکھنے کی اجازت نہیں دیتے تھے, کسی قبر کو تنگ کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے, اور لوگوں نے وہاں پہ وہ سارا کچھ بنا دیا. اب یہ مقصد کرنے کے یہ صوفیوں کے ہاں پھر یہ چیز جو ہوتی ہے نا, ان کے جو حواری ہوتے ہیں, جو ان کے ماننے والے ہوتے ہیں, وہ ایگزیجریٹ اس طرح کر دیتے ہیں چیزوں کو. انہوں نے اپنی زندگی میں 5 یا میرے خیال 6 کتابیں خود لکھی ہیں, لیکن باقی جو جتنی ان کی گفتگو کے سلسلے ہیں, جس طرح غامدی صاحب کی 3-4 کتابیں ہیں, لیکن اب آپ کے پاس ان کے پورے مضامین ہیں, ان کی گفتگو ہیں, ہر چیز ہے. تو اس طرح ڈیٹیلز کے اندر کوئی 200-300 کے قریب کتابیں لکھی جا چکی ہیں, لیکن کسی نے بھی ابھی تک ان کے اس موضوع کو نہیں پکڑا کہ انہوں نے کئی جگہ پہ مینشن کیا ہے کہ سب کچھ چھوڑ دو, یہ کتابوں سے, لائبریری سے باہر بھی ایک علم ہے, لیکن وہ علم صرف جا کے مدغم ہوتا ہے ایک ہی کتاب کے اندر, اور اس کتاب کو پڑھ لو.
یہ جو آپ کی بات ہے نا کہ کتاب پڑھنے کے بعد انسان کو سمجھ آتی ہے کہ آپ کیسے ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں کسی چیز کو. تو بس میرا مطلب کہنے کا یہ تھا کہ انسان کے تجربات ہوتے ہیں, انسان تجربات کی وجہ سے. تو میں جب واپس گیا صوفیزم کی طرف, لیکن صوفیزم سے خود ہی مجھے صوفیوں نے باہر نکالا کہ نہیں تو غلط جگہ پہ آیا ہے. یعنی اشفاق احمد صاحب میرے ساتھ بیٹھا ہوا کرتے تھے, منو بھائی میرے ساتھ بیٹھا ہوا کرتے تھے, میں انہیں سر جی کہتا تھا, وہ بابا جی کہتے تھے انہیں, اور مجھے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے کہ یہ کون شخص ہے. اور وہ کبھی جب وہ لاسٹ میں جب ان کا انتقال ہوتا ہے, وہ میں ان سے ملنے کے لیے گیا نیو ہاسپٹل کے اندر, تو وہاں پہ جسٹس سمدانی اور دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا یہ وہ بچہ ہے جس کے باپ نے مجھے میرے پاس بھیجا تھا, یہ میرا شاگرد بن کے آیا تھا 16 سال کی عمر میں, آج یہ میرا استاد بننے کی کوشش کر رہا ہے. تو اس کے بعد میں نے کہا جی ایسے نہ کہیں. کہتے اچھا میں نہیں کہتا تو پھر میرے پاؤں دباؤ. تو میں پاؤں دبانے لگے, تو لوگ وہاں پہ دیکھتے ہوئے حیران رہ گئے کہ یہ بچہ کی بات کیا کیا نہیں. لیکن مجھے یہی سمجھ آئی ان کی ساری زندگی بات کے, اور بہت کم عرصہ ملا مجھے, 2 سال ملے اس کے بعد صرف ان کے حیات کے بعد, کہ میں ان سے یعنی وہ انہوں نے مجھے بہت کچھ تفسیراً, کیونکہ میں نے اس وقت تک مولانا مودودی کی پڑھی تھی, مولانا اشرف تھانوی صاحب کو پڑھا ہوا تھا, تو میں غزالی وغیرہ کو بھی پڑھ کے چلا گیا تھا. لیکن انہوں نے جب بھی کبھی میں قرآن کی بات لے کے گیا, انہوں نے بڑی اچھی تفسیر مجھے کر کے بتائی ہر بات کی. تو یہ لوگ جو ہے نا, بعض ہڈن لوگ ہوتے ہیں صوفیوں کے اندر بھی, جو کہ واقعی صرف آپ کو قرآن کی طرف لے کے جاتے ہیں, نہ کہ کسی اور طرف لے کے جاتے ہیں. بس میرا کہنے کا مطلب یہی تھا. اب آپ نے اپنا شیئر کیا تھا تو میں آپ کے ساتھ اپنا ایک وہ شیئر کر رہا ہوں. کبھی انشاءاللہ ملاقات ہوگی تو میں ڈیٹیل بتاؤں گا کہ بہت صحیح قسم کے عالم تھے, وہ بھی فلاسفر تھے, لیکن لوگوں نے ان کی تعلیمات کو کہیں اور رنگ دے دیا, اور اب لوگ بس ان کو صوفی کے طور پہ ماننے لگ گئے ہیں. anyway, بہت شکریہ جی, السلام علیکم. بہت مہربانی. شکریہ مشتاق صاحب. حذیفہ آپ اپنا سوال پوچھیں نیکسٹ. حذیفہ لگتا ہے سوری میرا مائک جو انمیوٹ نہیں ہو رہا تھا. سوال پوچھ رہے ہیں. السلام علیکم ساجد صاحب, آپ سے جو تو ایک سوال ہے, مے بی اس کے 2 کی ہوں گی شاخیں ہو سکتی ہیں, کہ جیسے آپ پچھلی دفعہ بھی آپ کہہ رہے تھے, آپ نے ان کے بارے میں علم کلام کے بارے میں بات کی پچھلے اپنے کچھ لیکچرز میں, اور آج آپ نے تصوف کے بارے میں, تصوف پچھلی دفعہ بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا, لیکن اس سے پچھلی دفعہ ہم عقل کے بارے میں بات کر رہے تھے. یہ جو سائنس دیکھیں, فلسفہ دیکھیں, یا انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے, اس میں آپ یہ پلیز ایڈوائز کیجیے گا کہ کیا عقل کی وجہ سے ہم اپنی حد سے تجاوز کرتے ہیں کہ میں بہت کچھ ہوں اور یہ کائنات ہے, مجھے اسے مسخر کرنا ہے, اور ہم خدا کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں, اور یا پھر ایک انسان کے اندر اضطراب ہے کہ وہ ایک اسکیپ چاہتا ہے چیزوں سے, پھر وہ کبھی جیسے چلے کاٹتا ہے, یا آج کل کی دنیا میں ہم اسے سمجھتے ہیں کہ ہم چلے جاتے ہیں ہالیڈیز پہ, ایک مثال کے طور پر اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ اسکیپ فرام دا ریالٹی ہے. تو کیا یہ اپنی اضطراب کی پیاس کو بجھانا ہے, یا اپنی عقل کی وجہ سے حد سے تجاوز کر جانا ہے کہ انسان اصل جو چیز ہے, جو کہ اللہ تعالیٰ ہیں, ہمارے مالک ہیں, خالق ہیں, آپ اپنے مشکلات کو لے کے 24/7 اس کے پاس جا سکتے ہیں, آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں, اور آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ واقعی آپ کی بات سنتے ہیں, آپ کو سکون دیتے ہیں. اس پہ تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیں گے پلیز؟ جی, جو آپ نے باتیں بتائی ہیں وہ تو وجوہات ہیں ہی, لیکن ایک بڑی وجہ اور بھی ہے. جی, یعنی جو 2 وجہ آپ نے بتائی وہ موجود ہیں, لیکن تیسری ایک بڑی وجہ ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارا جو برین ہے یا مائنڈ ہے, یہ خاص طریقے سے سوچتا ہے. سوچنے کی مشین ہے کہہ لیجیے. جب یہ سوچنے کی مشین ہے تو اس کا کام ایک فطری اس کو اللہ نے اسائن کر رکھا ہے, وہ ہائپوتھیسس بنانا ہے. یہ ہائپوتھیسس جو ہیں یہ بناتا رہتا ہے, ہر وقت بناتا رہتا ہے, یہاں تک کہ اگر خواتین کو کچھ مثبت ڈیٹا نہ دیا جائے تو وہ اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں یہی کام کرتے رہتے ہیں کہ اس نے یہ جو بات کہی تھی نا اس کی وجہ یہ تھی, اس نے یہ جو کہا تھا مجھے نیچا دکھانے کے لیے کیا. اس طرح کے یہ ہائپوتھیسس ہیں. تمام دنیا کے جتنے بھی علوم ہیں, خدا کی کتاب کے علاوہ جتنے بھی علوم ہیں, وہ سارے کے سارے اس ذہن کی کارستانی ہیں, ساری کی ساری.
जी ये हाइपोथेसिस अगर टेस्ट हो जाए तो साइंस हो जाती है, टेस्ट ना हो तो मैथोलॉजी हो जाती है। बस इतना ही बात है हमारे पास एक ही चीज, हाइपोथेसिस। सारे के सारे अलूम की जड़, बुनियाद, पैदा होने की वजह, बैठे बैठे एक ज़हन में आइडिया आ जाता है, सोचते सोचते, काम करते हुए। यहाँ तक कि मैंने कारीगरों को देखा है, अगर काम करवाएं उनसे, जी तो मसलन अगर आपने सफ़ेदी करवानी है तो वो ब्रश मारते मारते ये सीख जाते हैं, हाइपोथेसिस कायम करते हैं। इस तरह से मारेंगे तो लाइन नहीं पड़ेगी, इस तरह से मारेंगे तो लाइन पड़ेगी, कोने में जाने के लिए इस तरह से मारना है या किस तरह से। ये इतना अजीबोगरीब है। और इसी हाइपोथेसिस की बुनियाद पर छोटा बच्चा 2 साल का, साल 1.5 साल का, वो लैंग्वेज सीख जाता है। वो जब उसकी माँ कहती है पानी, हर दफ़ा जब भी ये चीज़ पर आती है, पानी पी लो, पानी आ गया, अब वो हाइपोथेसिस कायम करता है कि ये वालदा इसके लिए पानी बोल रही है। और 2-4 दिनों में उसको टेस्ट होके बिल्कुल कंफर्म हो जाता है कि हाँ, इसके लिए पानी बोला जा रहा है। अब वो पीने का तसव्वुर देखेगा कि पानी पीना, पानी पी लो, पानी गिर गया, पानी हो गया, तो उसने हर जगह पे देखा कि पानी को जहाँ जहाँ ये पाया जा रहा है, पानी का लफ्ज़ तो आया, लेकिन पीने का लफ्ज़ नहीं आया। गिरने के साथ, गिरने वाले जुमले, पानी गिर गया, नहीं आया। अब वो इस तरह से, तो हमारा जो भी इल्म हमने पैदा किए हैं, अब प्रोग्रामिंग आ गई है। प्रोग्रामिंग में क्या करते हैं वो? यही कुछ कर रहे होते हैं। जो उनके पास लैंग्वेज है उसके अंदर हम ये बात किस तरह से कर सकते हैं, ये क्या? तो हो जाती है, कभी नहीं होती। ये सारा कुछ यही है। इसी से फिर हमारे यहाँ तसव्वुफ़ बना है, इसी से हमारे यहाँ साइंस बनी है। आज भी साइंसदानों के जो साइंस बनती है, उसमें भी हाइपोथेसिस का एक बड़ा किरदार है। अब तो खैर उसको साइंटिफिक तरीके से बयान कर देते हैं। एक आदमी सोशल साइंसेज़ में थीसिस लिखने जाता है, वो भी हाइपोथेसिस देता है। एक आदमी साइंस करने जाता है, वो भी हाइपोथेसिस देता है। तो ये तो अब लाज़मी, यानी हमारा दिमाग काम ही ऐसे करता है। जी तो जो तसव्वुफ़ है, ये वो एक बड़ा हाइपोथेसिस है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। टेस्ट नहीं हुआ, खुदा की तरफ से कन्फर्म नहीं हुआ। बस इतना, अगर मैं इल्मी तौर पर तबसरा करूँ तो बस इतना है। लेकिन बात ठीक है, मैं फ़िरार के लिए भी इसको इख्तियार करता हूँ। मैं बड़ा बनने के लिए भी, कि मैंने एक एक्सप्लेनेशन देनी है कायनात की, इसके लिए भी करता हूँ। तो जो आपने वजह बताई वो भी मौजूद है। लेकिन पीछे एक बायोलॉजिकल या बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे अंदर नक़्स है या वो भी है, वो ये है। माफ़ी चाहता हूँ। चलें, शुक्रिया। फिर बात थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि अभी 34 हो चुके हैं, 6:34, तो आइंदा आपसे पूछूँगा क्योंकि इसका फिर बेहतरीन इलाज वो भी तो हमें अल्लाह ताला ने दिया हुआ है, तो वो भी अगर उस पे आप थोड़ी रोशनी आइंदा आपसे पूछेंगे। चलें, ये शायद बात लंबी हो जाएगी। चलिए, जैसा आपका हुक्म हो, वरना पूछ सकते हैं मेरी तरफ से कोई मसला नहीं, अगर आपके पास वक़्त है तो ठीक है। मतलब जैसे अब हाइपोथेसिस के बगैर हम ज़िंदगी नहीं गुज़ार सकते, ये तो एक फैक्ट है। लेकिन इसके लिए आप हमें जो समझा रहे हैं कि किस कहाँ कहाँ से हम अप्रोच करेंगे कि ज़िंदगी में अगर मैं सोचता हूँ कि मुझे फलाँ आदमी ने ये बात की, उसका मतलब ये होगा, मैं उसे पॉज़िटिव में चेंज कर लेता हूँ, नहीं, अल्लाह चाहेंगे तो बेहतर हो जाएगा। मसलन ये नुकसान हो गया तो इसमें भी कोई ना कोई खैर होगी, और ऐसे ही होता है अगर हम अपनी ज़िंदगी में पीछे मुड़ के देखें, जितने भी नुकसानात हैं उसमें अल्लाह ने खैर ही रखी होती है। है। ऐसे ही है। असल में जो लोगों के बारे में हमारे हाइपोथेसिस होते हैं, उनको जी, कन्फर्म करना चाहिए। उनकी कन्फर्मेशन क्या तरीके से होगी, या पूछकर होगी, या आपके पास कोई सबूत होगा। बस यही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि प्रूफ के बगैर बात ना किया करो। तो हम जब टेस्ट करते हैं, टेस्ट क्या होता है? वो इन 2 चीज़ों से टेस्ट हो जाता है। तो टेस्ट अगर आपने कर लिया है, तब आप हक रखते हैं कि उस हाइपोथेसिस पे अमल करें। अगर आप ने टेस्ट नहीं किया, ना उसकी कन्फर्मेशन करवाई, ना आपके पास कोई प्रूफ है, तो वो हाइपोथेसिस आपके लिए गुनाह का बायस हो, वो ज़न बन जाएगा, बदगुमानी बन जाएगी। ये मना कर दिया गया है। और जबकि हमारे यहाँ जितना भी कुरान को छोड़कर मज़हब बनाया गया है, जी, वो कोई भी मसलक हो, बरेलवियत हो, अहले हदीसियत हो, कुछ भी हो, वो जी, सारे के सारे कन्फर्मेशन से महरूम रह जाते हैं बहुत सारी जगहों पर। जहाँ वो कन्फर्मेशन के उनको हासिल होती है, वहाँ पर पूरी उम्मत मुत्तफ़िक होती है। अजीब-ओ-गरीब बात है। तो ये कन्फर्मेशन वाली जो एरिया है, कन्फर्म जो चीज़ होती है, जो प्रूव्ड चीज़ होती है,
वो हाइपोथेसिस निकल कर इल्म बन जाती है, और टेस्ट किस से गुजर कर भी वो इल्म बन जाती है। ये 2 दायरे हैं जिसमें हम अमल करें तो कामयाब हैं खुदा की नज़र से, और अगर हम इन 2 दायरों के अलावा सिर्फ इस दायरे में काम करें तो ये खुदा के नज़दीक गुनाह की बात है, इसको हमें नहीं करना चाहिए। शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह खैर से। थैंक यू। जहांगीर साहब, आपको दोबारा चांस मिल रहा है, आप अगर अपना कंटिन्यू करना चाहें क्वेश्चन। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मैंने सिर्फ जो है वो उस्ताद मोहतरम से यही कहना था कि अगर मेरे उस सवाल से कोई दिल आज़ारी आपकी हुई हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। कतन मेरा मकसद जो है वो आपको वो नहीं करना था, मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा था कि अभी जैसे एक जो दूसरे साहब भी हैं, उन्होंने एक अपना जो है वो पॉजिटिव उसका जो है वो एक्सपीरियंस बताया ज़िंदगी का, आपका एक नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ, तो ये दोनों तरह के तो फिर हम जो है वो जो है वो तसव्वुरात रख सकते हैं। सवाल मेरा सिर्फ अब जो है वो छोटा सा, जिस वक्त आपकी सारी बातों से जो है वो रह गया था, वो यही है कि अगर हम फर्ज कर लेते हैं कि तसव्वुफ का अगर नाम अगर हम चेंज कर लें, इसको हम तज़किया कह लें या एहसान कह लें, तो बुनियादी इसकी जो बुनियाद है वो तो यही है कि अपने खुदा से मोहब्बत करनी है और अपने अखलाक बेहतर करने हैं और आपने जो मखलूक की खिदमत करनी है। तो अब इसको कोई मजहब के साथ तो किसी किस्म का कोई टकराव नहीं। हाँ, जो चीज़ें आप बता रहे हैं वहदत वजूद की हैं या शहूद की हैं, ये तो बात की बहसें हैं, आप इनसे इनकार कर दें, मतलब आप इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट है हम सिर्फ उसी को ही डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इसके जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है उसको हम बिल्कुल भी जो है वो छेड़ रहे हैं मेरे ख्याल में। बस जब मुझे यही कहना था। थैंक यू। और अच्छी बात है, मैंने कोई दिल आज़ारी नहीं हुई, अल्लाह का शुक्र है। आपके सवाल अच्छा था, मैंने सिर्फ आपके सवाल के अंदर एक ऐसी चीज़ मौजूद थी, बिटवीन द लाइन्स कह लीजिए, कि जो ऐसा लग रहा था कि जैसे आप ये तासुर देना चाह रहे हैं या कहना चाह रहे हैं कि तुम खामखा इसके पीछे पड़े हो, ये तो बड़ी अच्छी बातें करते हैं ये लोग। उसका मैंने जवाब दिया था, ना कि कोई दिल आज़ारी नहीं हुई। और सच्ची बात है कि इल्मी सवालात में मेरी दिल आज़ारी कभी नहीं होती। आप खुलकर गाली देकर भी करेंगे तो इंशाल्लाह दिल आज़ारी नहीं होगी। ये बेफ़िक्र रहिए। आपने बहुत अच्छे अंदाज में सवाल किया था, बहुत अच्छा सवाल किया था। उसमें मुझे कोई खराबी नहीं नज़र आई थी, लेकिन ये चीज़ थी कि तुम एक सही चीज़ को गलत कह रहे, मैंने उसका जवाब दिया बस। अभी जो आपने फिर वही बात दोहराई है, मैं उसी को दोबारा अर्ज़ करूँगा कि ये जो आपने 3 मकासद बताए हैं, ये सूफिया बयान नहीं करते। ये तो सारी उम्मत बयान करती है, सूफिया भी बयान करते हैं। ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये पूरी दुनिया की अखलाकियात है। तमाम दुनिया के लोग इन्हीं 3 चीज़ों को दीन कहते हैं। मुसलमान हों, ईसाई हों, यहूदी हों, नसरानी हों, हिंदू हों, सबके यहाँ यही दीन है। लेकिन इस्लाम कहाँ फ़र्क डालेगा? वो कहेगा कि भई ये ज़कात देनी है, ये रोज़ा रखना है, यहाँ आकर इस्लाम फ़र्क डालेगा। तो मैंने ये अर्ज़ किया है कि सूफिया इस दीन को तो ये तो इंसानियत नाम है इसका, इसका दीन नहीं कहना चाहिए, ये इंसानियत है कि अपने खालिक से मोहब्बत करो, शुक्रगुज़ारी करो, अपने बाप से मोहब्बत करो, अपने लोगों की खिदमत करो, ये इंसानियत है। इसमें हमसे ज़्यादा वेस्ट आगे चला गया इस ज़माने में आकर। ये तो कोई चीज़, सिर्फ खुदा का इनकार कर रहे हैं ना, बाकी सब आपकी तीनों चीज़ें मान रहे हैं वो। तो खुदा का इनकार भी 80-85% लोगों ने नहीं किया होगा। वो खुदा से मोहब्बत भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। 10-15% लोग हैं जो खुदा का इनकार कर रहे हैं, जो रजिस्टर्ड हैं। मैं बाकी नहीं जानता जो रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। असल चीज़ ये नहीं है कि मैं अ, एक हिंदू को मैं क्या मान लूँ, क्योंकि वो भी यही तीनों बातें कह रहा है। एक ईसाई को क्या मैं मान लूँ, वो भी यही तीनों बातें कह रहा है। असल चीज़ ये नहीं है। असल चीज़ ये है कि दीन किसको कहते हैं? दीन के सबूत के लिए मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ज़ात का सहारा है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसके अलावा मेरा बाप भी मुझे कहेगा तो मैं दीन नहीं बनाऊँगा। मैं अपने उस असातिज़ा से, बड़े बड़े कीमती लोग हैं जो जिनका मैं शागिर्द हूँ, बड़े नफ़ीस लोग हैं, उन सब से मैं इख्तिलाफ़ करता हूँ, क्योंकि मुझे उनकी बात समझ नहीं आ रही, कुरान के खिलाफ़ लग रही है, हदीस के खिलाफ़ लग रही, नहीं मानता मैं। क्यों? क्योंकि मैं मुकल्लफ़ उनकी बात मानने का नहीं हूँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानने का मुकल्लफ़। मुझसे कहा यही गया है, कुरान का मुतालबा यही है। अब जितने भी शरीफ़ुन नफ्स लोग आ जाएँ, सारे के सारे मुझे मिलकर कहें कि भई एक टाँग पर खड़े होकर अल्लाह अल्लाह करने से बड़ा सवाब हासिल होता है, मैं नहीं करूँगा। मैं मुतालबा करूँगा कि एतूनी बिशैइन मिन किताबिल्लाहि व सुन्नति रसूलिही, कुरान से कोई बात ले आओ या सुन्नत से कोई बात दिखा दो।
یہ میری امت کا وہ اسوہ ہے جس پر میں کھڑا ہوں. اب رہ گئی ایک بات کہ تصوف کے ساتھ کیا کیا جائے. اگر آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ بعد میں آ گئی ہے، تو آ تو گئی ہے، میں جو آ گئی ہے اس کی بات کر رہا ہوں. جو پرانا تصوف جس کو آپ کہنا چاہ رہے ہیں وہ کہیں پایا نہیں جاتا. ایک آدمی بھی نہیں ہے جو اس کو تصوف کہتا ہو. اگر یہی 3 چیزیں تصوف ہے تو پھر الگ نام دینے کی کیا ضرورت ہے؟ بس اسلام ہے. یہ الگ نام کیوں دیا جاتا ہے؟ الگ نام اس وقت دیا جاتا ہے کہ ہم بالکل اس اسلام سے ہٹ کر کوئی چیز دے رہے ہیں. طریقت نام کیوں دیا گیا اگر وہ شریعت ہی ہے تو؟ شریعت تو بس شریعت ہے، اس کو شریعت ہی کہیں. طریقت کیوں کہہ رہے ہیں؟ تصوف اگر اسلام ہے تو پھر اس کو تصوف کیوں کہہ رہے ہیں؟ فقہ کو ہم نے جب فقہ کہا تو اس لیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہے، اس لیے فقہ کہہ رہے ہیں اس کو. یہ وہ فرق ہے جس کو وجہ سے اب فقہ مجھے کوئی آدمی کہنا شروع کر دے فقہ دین ہے، میں کہوں گا نہیں، یہ ایک عالم دین کی بات ہے. سر آنکھوں پر عزت احترام کریں گے لیکن قرآن کے خلاف ہوگی، سنت کے خلاف ہوگی، نہیں مانیں گے. ایسا ہی میں تصوف کے بارے میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ تصوف اللہ کے رسول نے نہیں دیا. اللہ کے رسول نے دیا تو دین کا حصہ ہوتا، اسلام کا حصہ ہوتا، الگ نام نہ دیا جاتا. یہ وہ چیز ہے جس کو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. باقی یہ کہ آپ مجھے سمجھاتے رہیں، انشاءاللہ سوالات کرتے رہیں، بہت اچھی بات ہے. آپ نے کی کوئی دلداری نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے. بہت پسند آیا آپ کا سوال. اللہ آپ کو جیتا رکھے، آپ کو توفیق دیتا رہے کہ ہم جیسے لوگوں کی غلطی واضح کرتے رہیں. تو اصل چیز فرق کو محسوس کرنا ہے، فرق کرنا لازم ہے. اگر آپ فرق نہیں کریں گے تو گڑبڑ ہوتی رہے گی. مثلاً ابھی آج مجھے کسی نے بتایا کہ وہ کل کسی جنازے میں گئے ہوئے تھے، تو جنازہ پڑھتے ہوئے جو مولوی صاحب جنازہ پڑھا رہے تھے انہوں نے اعلان کیا کہ جن لوگوں نے ماسک پہنے ہوئے ہیں چہرے پر کووڈ کی وجہ سے، وہ سارے کے سارے ماسک اتار دیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں. تو اب یہ کہاں سے لیا انہوں نے؟ چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں، چہرہ دیکھنے کے لیے ماسک اتارنے کی ضرورت ہے؟ بھائی وہ چہرہ دیکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ، وہ تو 1000 پردوں کے اندر سے چیزیں دیکھ سکتے ہیں، وہ دلوں کے حالات تک جانتے ہیں. اب یہ جو اس طرح کی چیزیں آتی ہیں اسلام کے اندر، اب وہ اسلام پیش کر رہے تھے تو وہ اسلام نہیں ہے. اب ہمیں ان کو جا کے سمجھانا چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. آپ کرونا کے راستے میں ایک رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں لوگوں کے دل میں کہ وہ ماسک نہ پہنے، جبکہ اللہ نے کوئی ایسی بات نہیں کہی ہے. تو یہ جو فرق ہے کہ مولوی صاحب کی بات دین ہے یا نہیں ہے، یہ کرنا لازم ہے. وگرنہ کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ والوزن یومئذ للحق، اس دن صرف حق بات کا وزن ہوگا. اور پھر کہتے ہیں کہ جو بھی اسلام کے علاوہ لے کر آئے گا اس کا کوئی وزن نہیں، میں قبول نہیں کروں گا. اور میں اپنی ساری زندگی لگا دوں ایک کام میں اور کل پتہ چلے کہ اللہ نے قبول نہیں کرنا، مارے گئے نا. اس مارے جانے سے بچنے کی ایک صحیح ہے. باقی اس میں غلطی سے پاک نہیں ہوں. چیزیں سمجھنے میں، پڑھنے میں غلطیاں ہوتی ہیں، انسان ہیں ہم. تو وہ آپ جیسے لوگ ہمیں درست کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے زندگی دی آپ کو بھی اور مجھے بھی، تو انشاءاللہ ساتھ رہے گا، سیکھتے سکھاتے رہیں گے. آپ اس مجلس میں میں بات بھی کہہ دوں کسی وقت تو سمجھیے کہ بے وقوف آدمی ہے. سوال کرتے رہیے، آپ کے سوال ہمیں درست رکھتے ہیں، آپ کے جو اعتراضات ہوتے ہیں وہ ہمیں سیدھا رکھتے ہیں. یہ بہت قیمتی چیز ہوتی ہے. میں نے سچی بات ہے کہ لوگوں کے سوالات اور اعتراضات سے جتنا اپنے آپ کو درست کیا ہے اتنا کتابیں پڑھ کر اور اساتذہ کی ڈانٹ کھا کر نہیں ہوا. تو آپ لوگ بہت قیمتی لوگ ہوتے ہیں. آپ کے اعتراضات، آپ کے سوالات ہمارے تراشتے ہیں، ہمیں بہتر کرتے ہیں. آپ کی بڑی عنایت ہے کہ آپ نے حوصلہ کیا، یہ سوال کیا. تو مجھ سے اگر کوتاہی ہوئی بات کرنے میں تو میں معذرت چاہتا ہوں. شکریہ سر. تھینک یو، بہت شکریہ. سر یہ اگر آپ اجازت دیں تو یہ آخری کے 2 سوال لے لیتے ہیں سر. جی لے لیجیے. جی عائشہ پوچھ لیں سوال. السلام علیکم ساجد صاحب. میرا کوشچن یہ تھا کہ آپ نے کچھ بتایا جنت اور دوزخ کے بارے میں، تو کیا جنت اٹرنل ہے لیکن دوزخ اٹرنل نہیں ہے؟ آپ نے ایسی بات کی. جی کچھ اسکالرس کی یہ اوپینین ہے، قرآن کی ایک آیت کی وجہ سے ایسا وہ مانتے ہیں. وہ یہ ہے کہ جنت جو ہے وہ تو ہمیشہ رہے گی، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کہا ہے، لیکن دوزخ کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ الفاظ چینج کیے جس کی وجہ سے ان کا کہنا یہ ہے کہ دوزخ شاید ہمیشہ نہیں رہے گی. ایک آرگومنٹ یہ ہے. دوسرا آرگومنٹ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے وعدہ،
वादा पूरा करना लाजिम होता है, तो जन्नत वादा, और एक होती है अरबी तरफ से वईद, जिसको हम धमकी कह लें, ये पूरी करना लाजिम नहीं होता। मसलन क्लासरूम में टीचर कहे कि जो कल काम नहीं करके आएगा मैं उसको 2 डंडे लगाऊंगा, तो अगर कोई कल काम करके ना आए तो डंडे 2 लगाना लाजिम नहीं है, लेकिन अगर वादा किया गया है तो वो अखलाकी तौर पर उसको पूरा करना ज़रूरी होता है। तो इसलिए फिर ये कहते हैं कि दोज़ख जो है वो वईद है, धमकी है, इसलिए लाजिम नहीं है कि हमेशा दोज़ख रखी जाए। तो अल्लाह ताला ये 2 रीज़न्स हैं जिसकी वजह से ये लोग कहते हैं कि दोज़ख हमेशा नहीं रहेगी। उसकी पीछे ये बात कहने की वजह क्या है? बात कहने की वजह ये है कि 60-70 साल की ज़िंदगी में हम कितना गुनाह कर लेंगे कि हमें सदियों की सज़ा दी जाए। ये वो क्वेश्चन है जो जिसके जवाब देते हुए ये 2 बातें कही जा रही हैं। ये क्वेश्चन जो है कल क़यामत वाले दिन हो सकता है इसका कोई और आंसर आ जाए। मसलन मालूम हो कि मैंने जो 60 साल की ज़िंदगी में गुनाह किए थे, वो वाक़ई इतने बड़े थे कि उसके ऊपर 200 साल की सज़ा होनी चाहिए। अल्लाह ताला माफ़ करे हम सबको। तो ये कल क़यामत वाले दिन खुलेगा। लेकिन बहरहाल दुनिया में हम ये बात एक रीज़नेबल बात हमें लग रही है कि दोज़ख को ख़त्म हो जाना चाहिए। यही अदल इंसाफ़ का तकाज़ा लगता है। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। सैयद रहमान साहब अपना पूछें सवाल। सैयद रहमान जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सैयद साहब, मैं एक्चुअली मैं बेंगलुरु से हूँ, इंडिया से। मैं कई साल अल्हम्दुलिल्लाह जिद्दा में गुजार के आया हूँ। मुझे कई बरसों से कोई भी दूसरी किताब पढ़ने का शौक भी नहीं होता, और कई चीजें मैं मेरे लिए कई चीजें यानी समझ में नहीं आती कि ये लोग सही हैं या गलत। मसलन है हदीस है, मैं कोई भी हदीस की किताब घर में नहीं रखा हूँ। कई बरसों से सिर्फ घर में हम कुरान पढ़ते हैं। क्या ये सही है? जी बिल्कुल, ये एक लिहाज से बिल्कुल ठीक है। अगर आप आलिम दीन हैं, आलिम दीन बनना चाह रहे हैं तो फिर हदीस पढ़नी पड़ेगी, और अगर आप सिर्फ आम आदमी हैं और कुरान से अपने तज़कीर और अपने तक़वे की चीज़ें हासिल करते हैं तो बिल्कुल ठीक है। खाली कुरान पढ़ने से कोई मसला नहीं है, और हदीस पढ़ने के लिए उस्ताद की ज़्यादा ज़रूरत होती है कुरान के मुकाबले में। अगरचे कुरान के लिए भी उस्ताद की ज़रूरत होती है, लेकिन फिर भी उसका बार-बार पढ़ना, उसका डिज़ाइन इस तरह से किया गया उसको कि वो आम आदमी को अपना सबक पहुँचा देती है। जबकि हदीस में ऐसा नहीं होता, कई उलझनें पैदा हो जाती हैं। तो आम आदमी की हैसियत से कोई हर्ज नहीं है, आप कुरान पढ़िए, कुरान समझिए, मसला नहीं है। लेकिन अगर आप आलिम दीन बनना चाहते हैं, दीन पर बात करना चाहते हैं, तो फिर आपको हदीस भी पढ़नी पड़ेगी, सुन्नत से भी वाकिफ़ होना पड़ेगा। तो वो फिर एक अलग दुनिया है, लेकिन आम आदमी के लिए कोई हर्ज नहीं इसमें। बेसिकली माफ करना, इंटरप्ट कर रहा हूँ। बेसिकली देखिए, मैं तो इन अल्फाज पे मेरा ईमान है। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युक़ीमूना अस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका व बिल आख़िरति हुम युक़िनून। ये 6 ऐसे नुक्ते हैं जिन पर मेरा ईमान है, और मैं बोलता हूँ यही है ये लोगों को फायदा पहुंचाता और यही आखिरत हमारे लिए है। बोल के आपकी राय? जो आखिरी जुमला बोला है वो कहाँ से लिया आपने? कौन सा? जो लोगों को फायदा पहुंचाता है, ये क्या मीनिंग है यानी इसका? उलाइका ला हुदम मिर रब्बिहिम उलाइका हुमुल मुहतदून उलाइका हुम सॉरी उलाइका ला महदम उलाइका ला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। इसमें यानी ये कामयाब लोग हैं, बल्कि अल्लाह खुद फरमाता है ना। जी जी बिल्कुल, तो ठीक बात आपने सही कहा है, ऐसा ही है। हाँ जी, सही है ना? जी सही है, सही, बिल्कुल सही है। हाँ, अब अगर हमारे पास ये जब हिदायत किताब है तो ये रख के हम इससे आगे दूसरे किताबों को क्यों जाएं? इसलिए कि अल्लाह फरमाता है कि इससे पहली वाली किताबों पर ईमान लाना, यानी तौरात, इंजील, ज़बूर और सहीफे पर। हमारे पास हमारे जो मैं देखा हूँ,
में हमारे गुजर रहे हैं हालात, सामने से भी आ रहे थे, हम देख रहे हैं, कर रहे हैं, आलिम आ रहे हैं, मुफ्ती आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं। हम बाद वाली किताबों पर ज्यादा बहस करते हैं, इसमें हमें फिरके बने हुए हैं। मैं तो इसलिए मैं उसमें कोई कंसंट्रेशन देता नहीं, उसकी तरफ मैं तवज्जो भी नहीं देता, और होता है तो मैं आगे से निकल जाता हूँ। ये सही करता हूँ? जी बिल्कुल ठीक है, आप बड़ा हज़रत उमर वाला असूल अपनाते हैं, मैं उसको गलत कैसे कह सकता हूँ। हज़रत उमर के ज़माने में उनसे कहा गया कि आप सुन्नतों की किताब लिख दें, तो उन्होंने कहा कि अच्छा मैं सोचता हूँ। तीसरे चौथे दिन मुस्लिम साहब ने फिर पूछा कि आपने कुछ गौर किया इसके ऊपर? उन्होंने कहा भाई पुरानी उम्मतों का ये वतीरा रहा है कि वो जब कोई किताब लिख लेते थे तो अल्लाह की किताब को पसे पुश डाल देते थे और अपनी किताबों को पकड़ लेते थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं यह ना लिखूं। सुभान अल्लाह। तो ये वो रवैया है। मैं हज़रत उमर की सनद आपको हासिल है, तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि आप गलत हैं। तो इसलिए अपना इस बात को, अल्लाह ताला आपको तौफीक दे कि आप हिदायत पर रहें, कुरान समझाते रहें। बड़ी अच्छी बात है। जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर, आमीन या रब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है सर, ये डॉक्टर नदीम साहब ने हाथ रेज किया, आप ले लेंगे कॉल क्वेश्चन? लंबी हो गई जरा आज की महफिल। हाँ चलिए आप ले लें, आखिरी क्वेश्चन ले लें। चलें सर, डॉक्टर नदीम साहब आप पूछ लें ताकि हम सेशन को क्लोज कर दें, तो आखिरी सवाल हो जाएगा। मेरे ख्याल में उन्होंने इरादा तर्क कर दिया। चलें, कोई मसला नहीं सर, कोई मसला नहीं। थैंक यू वेरी मच सर, आज आपने हमें एक्स्ट्रा जो है वो 22 मिनट दिए और आज का सेशन इंटरेस्टिंग भी रहा। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी। जी इंशाल्लाह, अल्लाह ताला खैर से रखे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो वेरी मच, जज़ाकल्लाह खैर। जी बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम।